حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سلسلہ جاری اور ساری تھا، اور آپ نے حضور بات پوری سنی ہے؟ عامر بھائی ایک منٹ مجھے دیکھیں نا، میں آپ کی بات کو آپ نے ابن ماجہ نہیں میرے پاس میں آپ کے ادھر لیے ہی آپ کے لیے اسپیشل رکا ہوں. میرے پاس ٹائم ابن کوئی نہیں ماجہ تھا، بھائی سیدھی وہ بات ہے. وہ بھائی نے بتایا بولا ہے نا، بھائی نے کھانے جانا تھا، وہ تو جا رہے تھے، میں نے وہ آپ کی اتنی سفارشیں آئی ہیں، تو اب آپ یہ کوئی بھائی سن نے مسئلہ لیں. بولا ہے نہیں تو میں رکا ہوں. میں تو جا عامر رہا بھائی، تھا، تو اس لیے مختصر عامر آپ بھائی نے کوئی بات مسئلہ ہی ایک نہیں منٹ سنیں ایسا. ذرا. جی ایک جی بات سن بولیں لیں، بولیں بولیں. آپ نے پوری بات سنی ہے جو میری ان کے ساتھ ہوئی ہے سلمان صاحب کے ساتھ کہ نہیں؟ میں نے پوری نہیں سنی کیونکہ میں نے آخری جو ٹرم آپ استعمال تو کر پھر رہے تھے پوری نا سن لیں. میں اس کو ریکارڈ کر کے نا سن لیں ذرا. اس کی مجھے جی ریکارڈنگ سینڈ کرنی ہے آہیر بھائی جی جی پوری. اس لیے میں نے کہا وہ بڑی جی امپورٹنٹ جی، کر گفتگو لیں ہے. وہ کر لیں، پوری مسئلہ کوئی گفتگو. نہیں، کر اور لیں. سر سن لیں سر رک جائیں نا ابن پلیز. ماجہ سن رہا بھائی، ہوں. آپ مجبور نہ کریں مجھے یہ اپنا موڈریشن کے اختیارات استعمال کرنے پہ، خود ہی مہذب رہیں تو اچھا جی. اچھا ہے. اچھا جی، دیکھیں میں کتنی دیر سے میرے خیال سے ہیر بھائی بیٹھا ہوں، میرے خیال سے کافی دیر سے. تو میں نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا ہوا. میرے اپنے روزمرہ کے معاملہ بھی ہے، 4 تو ان گھنٹے بھائیوں نے دعوت 42 کی تو منٹ ہو میں گئے عامر بھائی، 4 گھنٹے 42 منٹ. ہاں امتیاز بھائی بھی تھے ماشاءاللہ. بڑی لمبی ہماری گفتگو چلی. تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں آیا. ایک بھائی سلمان بھائی آئے، بڑی اچھی ان کے ساتھ گفتگو رہی. اب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی اہیر بھائی نے کہ ایک بھائی آئے ہیں. آصف بھائی نے بھی کہا. میں نے کہا تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے جہاں اتنا ہم جناب بیٹھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اس میں ایک بندہ آتا ہے جس نے بات ہی نہیں سنی ہوئی پوری پیچھے. تو سوری، اس میں ضروری یہ ہے کہ پہلے پوری بات سنی جائے، پورا مقدمہ سمجھا جائے، پھر اس کے بعد بات کی جائے. یہ نہیں بیچ میں سے آ کے نہ پیروی کیس نہ فرحاد کریں گے ہم ترد جنوں اور یہ ہزارہ کو چھڑ دے جی تھی سدھے ہو جاؤ. اینج نہیں ہوں. بات ہوتی ہے سلیقے طریقے سے جو بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے ہیر بھائی، مجھے وہ ساری ریکارڈنگ سینڈ کرنی ہے، میں اس کو ڈالوں گا یوٹیوب کے اوپر. ٹھیک ہے جی عامر بھائی. اس بھائی کو میں پروموشن نہیں کر رہا، مگر چونکہ یہ چیز پبلک کے سامنے لانی ہے. وہ بڑی گفتگو، بڑی شاندار وہ گفتگو ہے. مجھے مزہ آیا سلمان بھائی کے ساتھ. وہ سن بھی رہے تھے، سنا بھی رہے تھے، اور پورا جو ہے دفاع والا سسٹم بھی ماشاءاللہ وہ چل رہا تھا. تو وہ جو گفتگو ہے اس کو ہم یوٹیوب پہ لگائیں گے. اس کو دوست احباب دیکھ لیں، بشمول یہ بھائی جو ہمارے آئے ہیں احمدی بھائی، یہ بھی دیکھ لیں. اور دیکھنے کے بعد پھر آ کر ہمارے سامنے بات رکھیں کہ ہمارا مقدمہ ہے کیا اور ہم کیا چاہ رہے ہیں. یاد رکھنا ہے کہ جماعت احمدیہ پہلے ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہے کہ جو ہم لوگ صبح و شام یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، ہمارے پاس قرآن کی کوئی قطعی الدلالہ آیت موجود نہیں ہے. میں نے اپنا دعویٰ رکھا ہے. پہلے دعوے کے جواب میں جواب دعویٰ آئے گا. اگر کوئی جواب دعویٰ ہی نہیں ہے اور کوئی وضاحت ہی نہیں ہے تو پھر ہاتھ کھڑے کرنے ہوں گے. بھئی ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. سمپل سی بات ہے. اب کیا پیش کرنا ہے؟ قرآن کی آیت پیش کرنی ہے، سوال نہیں. قرآن کی آیت. سلمان ایک ایک آیت پیش کرتے جاتے تھے، میں اس پر وضاحت کرتا جاتا تھا. ایسا اگر کسی کے اندر حوصلہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اوپر جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، قرآن کی ایک قطعی الدلالہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہونے کی بات کرتی ہو، پیش کرے. ہم اللہ کے حکم سے 8 پیرا روزہ رکھ لیں گے آج، کوئی بات نہیں. جی، یعنی عامر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر رک جائیں گے، کھانا بعد میں کھا لیں گے، ٹائم دے دیں گے اگر یہ ابھی مائک کھول کے آیت رکھ دیتے ہیں. ایم آئی رائٹ سر؟ بالکل بالکل، دو ٹوک. جی اور اگر انہوں نے ادھر ادھر کی بات کرنا ہے تو ہاں وہ جی تو پھر میرا ٹائم ویسٹ ہونا ہے، سیدھی بات ہے. وہ پھر میں چلا جاؤں گا نا. جی جی ٹھیک ہے عامر بھائی، کوئی ایشو نہیں ہے. 4 گھنٹے آپ کے پہلے لے لیے. جی ابن ماجہ بھائی، آیت قرآن کی رکھ دیں بھائی، بہت سے احمدیوں کا جزاکم دل اللہ خوش جی. کریں اور آیت دیکھیں رکھیں. جی ہیر بھائی، میں نے آپ کی بات بھی بڑے تحمل سے میوٹ لگا کر سنی ہے، اور عامر حق صاحب کی بات بھی بڑے تحمل سے جی اور ابن میوٹ ماجہ لگا بھائی، کر سنی. کوئی احسان تو نہیں ہم پہ کیا، آخری وقت میں ان کا کھانا روک کے میں نے آپ کو موقع دیا ہے. جزاک اللہ. جی آیت رکھ دیں. جزاکم اللہ جی. اب مجھے بات کرنے کا موقع دے دیجیے گا، آیت رکھ اور دیں پلیز میوٹ نہ. پیارے بھائی، اگر آیت رکھ دیتے ہیں پھر آگے بات چلے گی. مدعا آیت پہ ہے. بات کریں گے. اب مجھے بات کرنے دیں گے، یہی مسئلہ ہے میرے محترم بھائی. مدعا میرے پہ کہ بات محترم کریں بھائی، گے. میرا پیارا بھائی سچویشن سمجھیں. آپ اگر میں 1 گھنٹہ سمجھاتا ہوں. پہلے میں آتے عامر ابن بھائی ماجہ آپ سے صاحب، بات دیکھیں، ایک منٹ ذرا سنیے گا. یہی تو بات ہے. آپ 1 آپ گھنٹہ بات پہلے کرنے فرق کا موقع سمجھ لیں، نہیں. سچویشن کا فرق سمجھ لیں. آپ 1 گھنٹہ پہلے آتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا. فرق سمجھے نا. آپ 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آتے تو ہو سکتا ہے آج اس وقت ہماری بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہوتی ہے، ہم فلو میں چل رہے ہوتے. اب جس ٹائم پر میں نے بولا ہے کہ بھائی ہم نکلنے لگے ہیں، کچھ کھانا پینا کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، کڑا پکار کے جناب لوگ آنا شروع ہو گئے.
تو اس طرح پھر نہیں دیکھیں اصل اور میں ابن ماجہ بھائی آپ تھوڑا سا اگر ہم عامر بھائی کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ ایک علمی شخصیت ہیں احمدیوں کی طرف سے اور آپ کے پاس قرآن کی کوئی دلیل ہے تو پھر میں انہیں روک لوں گا انشاءاللہ، میرا آپ سے وعدہ ہے. لیکن اگر وہ کج ایسی مجھے لگ رہی ہے جو بار بار آپ سن نہیں رہے ہیں ہماری، تو وہ مشکل ہو جائے گا. ابن ماجہ بھائی جی فرمائیے گا، آیت ہے قرآن کی بھائی آپ کے پاس؟ بات کرنے دیں گے تو میں قرآن ہی پیش کرتا ہوں، پوری ٹک ٹاک گواہ ہے، میں قرآن سے باہر جاتا ہی نہیں ہوں. جی بھائی قرآن ٹھیک کی ہے جی، آیت پہلی پیش، بات تو بسم یہ. اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے دوسری گا. بات یہ عامر اکثر دیکھیں، بات سنیں نا میری، ابھی ایسے نہ بھائی کریں آیت پڑھ دیں پلیز. آپ. یہ او بھائی یار پلیز، بات تو بھائی پلیز آیت پڑھ دیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے آیت پڑھ مجھے دیں. بات نہیں کرنے دی تو اٹھایا کیوں مجھے آپ نے؟ بھائی آپ کی میں طرف سے قرآن ہی پیش سفارشیں کرنے آ لگا ہوں، رہی لیکن تھیں. آپ مجھے بولنے دیں گے تو پھر ہی ہے نا. بھائی آیت پیش کر آپ دیں مجھے پہلے، بولنے سب دیں. سے پہلے آیت رکھ دیں تو پیارے میں بھائی. آیت ہی پیش وہ کہہ کرنے رہے لگا ہوں وہ میرے کہہ وہ محترم کہہ رہے ہیں بھائی، اچھا آیت ایک جی تو پیش صبر جی تو وہ کریں. کہہ جی وہ کریں کہہ رہے ہیں کریں آیت پیش کرنے لگا ہوں جی کریں. کرنے دیں میں آیت ہی پیش کرنے لگا ہوں، میں جی جی کریں. آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو پھر ہی ہے نا. عیسائیت کا کیا مقدمہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور تین میں سے تیسرے ہیں. تو اگر وہ ہم سے یہ بات کہے کہ اگر میں آپ کو دلائل دے دوں، اگر میں آپ کے سوالوں کے جواب آپ مان لیں گے، بھائی وہاں پہ ماننے کا سوال ہی پیدا. جس طرح عیسائیت کا مقدمہ کسی صورت میں آپ نہیں مان سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس مقدمے کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا مقدمہ ہے ان کی بالکل ایسے لیں. تو دلائل کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے. اچھا اب بجائے بیک اینڈ فورتھ کے اگر آپ وفات مسیح پہ بات کرنے کے تیار ہیں، جو آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے، ہم ابھی بات کرنے کو تیار ہیں. شکریہ. چلیں جی بولیں جی بادشاہ سلامت بولیں. جی جی نہیں میں دیکھیں میں یہ کر رہا تھا جب عیسائیوں والی آپ بات بیچ میں لے آئے ہیں، وہ ان کا معاملہ اور ہے. ان کو جب ان کے سامنے کیس رکھا جائے گا تو اس کا ایک اور طریقہ ہوگا. اب آپ عیسائی تو نہیں ہے نا، آپ کے پاس تو آلریڈی وہی دین ہے، صرف اس میں آپ نے خرافات ڈال کے جو اس میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، بس ان کا معاملہ ہے، اس کی تجنید کا معاملہ ہے. تو اس لیے اس کو کرسچینٹی سے ملانا تو میرے خیال میں کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی میری بات آواز سیر کا رہی ہے. اب آپ کی آواز آ رہی ہے میرے خیال میں، تو بولیں. کوئی اور دوست مجھے بتائے ذرا کیا مسئلہ ہے، میری طرف ہے یا ان کی طرف ایشو ہے؟ اچھا ہاں تو اس لیے بجائے اس کے بات کرنے سے کہ جس کا رزلٹ کوئی نہیں ملے گا، تو بہتر یہی ہے کہ جس پر بھائی کس کے نیٹ کا بیڑا غرق ہے، کوئی کامنٹ کر کے بتا دے نیچے. آپ کو میر سلیم صاحب اس دن لے کے آ رہے تھے ابھی لوگوں کے. کل بھی میں یہاں سن رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ آتے نہیں ہیں. اور ٹائم ہو گیا آپ کا، میرے خیال میں ٹائم ہو گیا بھائی. بھائی وہ اپنی بات کر چکے ہیں میرے خیال میں، اور ان کی آواز سب کو، ہاں جی وہ اپنی بات بھی کر چکے اور ان کی آواز بھی سب کو آ رہی تھی انشاءاللہ. اچھا پھر میری طرف پرابلم تھا. چلیں میں ٹائمر شروع کرتا ہوں دوبارہ سے. جی آپ کریں بات. چلے جی میں بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا آپ عیسائی تو نہیں ہیں. ذرا سنیں بھائی توجہ کے ساتھ. ایمان اور عقیدے کی روح سے مسلمانوں کے لیے قادیانیت یا احمدیت بطور مذہب خدا کی قسم عیسائیت سے بدتر ہے. برا نہیں بنانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا جی کو وہ میر سلیم نے آپ کو آپشن دیے تھے، شاید آپ صرف بات ہی کر رہے ہیں، شاید آپ کو بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور بھائی میر سلیم کے آپشن میں ایک یہی بات تھی نا، وفات مسیح. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ بھئی اگر وفات مسیح میں میرا جو مقدمہ ہے اس کو آپ غلط ثابت کر دیں تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. ہم آپ کو وہ چیز بطور معیار یا کرائٹیریا کے خدا کے بندوں پیش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے حکم و عدل نے بطور معیار پیش کی ہے. تو اللہ سمپل سی بات ہے. آپ یہ بتا دیں جی کہ میں وفات مسیح کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار اس وقت نہیں ہوں، یا مجھے ٹائم چاہیے، یا میں کسی کو لانا چاہتا ہوں. آپ لے آئیں، ہم تیار ہیں ابھی انشاءاللہ. شکریہ جی.
ہاں جی بادشاہ سلامت، بولو بھائی، خود ہی بول لیا کرو۔ نہیں دیکھیں امتیاز صاحب جو دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا بھئی، آپ تو حکم و عدل ان کو تو مانتے ہی نہیں۔ میں بات اصل میں آپ سمجھے نہیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ نے وہ تو امت میں نبی ہیں، تو آپ تو نبوت کی کھڑکی بند کر چکے ہیں نا، تو اس کے لیے اس کو پہلے کھولیں گے تو پھر ہی آگے بات چلے گی نا۔ اس کے بغیر تو اس پہ بات کرنا فضول ہے بھئی، جھوٹا ثابت کرنا کیا مطلب، آپ چھوڑ دیں ان کو، میرے صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ آپ نے قرآن و حدیث سے اگر ختم نبوت پہ اور وفات مسیح پہ بات کرنی ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گا۔ میں تو ڈیبیٹر نہیں ہوں، میری طرف سے تو معذرت ہے۔ جی امتیاز بھائی، چلیں انہوں نے اب مرزا یہ صاحب بات کو ان کی سائڈ پہ رکھ مکمل دیا ہوگی۔ ہے، ابھی آپ بولیں۔ آپ ابھی سلیم میر کو لانا نہیں میں نے سائڈ پہ نہیں جی رکھا، جناب، میں بالکل سب نے سائڈ پہ نہیں رکھا۔ نہیں، آپ کی باری نہیں ہے دیکھیں ابھی، سوری آپ خاموش یہ رہیں فاروق صاحب آپ بھائی، نے آپ بیچ میں خاموش رکوع رہیں، دے دیا ہے۔ آپ خاموش رہیں، ان کو میں بات سائڈ پہ کرنے دیں۔ رکھنے کی بات نہیں کر رہا، آپ کے اگر آپ الفاظ کو جوابات مل جائیں آپ بھائی، ایک آپ دے ان کا دیں، خراب ٹھیک ہے تھا ہم ماننے کو تیار ہیں کہ امت بھائی، محمدیہ میں ان کا امتی اچھا، نبی ابھی ہو سکتا مجبوراً ہے۔ پھر مجھے آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ تو ان کے بات سگنل مجھے کمزور نظر آ رہے تھے، آپ کی بات میں نے صرف ریپیٹ کی ہے۔ میرے صاحب پہ بات کر ارے لیں۔ بھائی پتہ نہیں یار، میرا نیٹ خراب ہے یا کس کا ہے، کچھ سن ہی نہیں رہا میری بات، میں اکیلا ہی بولی جا رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ آپ کریں امتیاز بھائی، بات پوری کریں، وہ خود ہی بھاگ گئے ہیں۔ جی فاروق بھائی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آتی ہے ہمیں۔ اچھا، پھر وہ جان بوجھ کے ڈرامہ کرتے ہیں، چلیں آپ بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں دوبارہ اپنی بات سمجھیں، خدا کے بندو، مرزا صاحب کی صداقت آپ ثابت کرنے آتے ہو، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے انہوں نے لوگوں کو تاثر دیا کہ سلیم میر کے پاس کوئی توپ ہے جو وہ چلا سکتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے لائیو بیٹھے ہوئے وفات مسیح پہ آج سلیم میر کر لے بات میرے ساتھ آ کے ابھی کر لے۔ جناب غریبوں کے بادشاہ سلامت، کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی جی، بڑا مالک کا احسان ہے۔ یہ بتائیے، جو یہ جناب یہ کہاں سے یہ راستہ کھولا جناب، یہ کشمیر جہاد کا؟ وہ تو حرام کر گئے تھے مرزا صاحب۔ کشمیر جہاد تو وہ تو ایک ٹیریٹوریل وہ تھی نا، اس میں اچھا ہیلپ۔ اچھا، ہاں جی، وہ اس کو کوئی کفر و اسلام کی جنگ تھوڑی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے تب موت پڑتی ہے احمدیوں کو، لیکن ویسے لڑنا پڑے زمین کے لیے تب نہیں پڑتی۔ مرزا صاحب نے کیا فرمایا کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ آہا سبحان اللہ، یعنی دین کے لیے ویسے نہیں تو لڑنا، ویسے تو پیسوں کی خاطر لڑ سکتے ہو۔ احمدی جو ہیں ویسے تو دیکھیں نا، بڑے بڑے ٹاپ جنرل آرمی میں رہے ہیں، کشمیر محاذ پہ بھی لڑے ہیں، دوسرے محاذوں پہ بھی، آج تک ان کا نام جو ہے جنرل کون تھے، علی اکبر کے پتہ نہیں کیا نام تھا، مجھے تو ذہن میں نہیں ہے، ایک دو اور بھی ہیں، سارے ہی تھے، سارے تو مشرف بھی قادیانی تھا، اندر سے چھپا ہوا تھا، ہاں جی، یہ عمران خان بھی اندر سے قادیانی ہے، یا بختیار بھی، سارے ہی ہاں تو وہ تو اندروں تو کوئی کفر احمدی و تھے۔ اسلام کی جنگ تو نہیں تھی، کیونکہ ہندوستان میں ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ ان کی آرمی میں تھے، وہ ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو تو وہ تو ایک ٹیریٹوریل، یہ بتائیں نا، جہاں تک میرا خیال ہے وہ تو ایک یہ بتائیں نا، آپ کافی ماشاءاللہ نیچے علاقہ۔ گالم گلوچ فرما رہے ہوتے ہیں، کافی اچھی تبلیغ آپ مرزا صاحب کی ہمیں بتاتے ہیں، ابھی اوپر آتے ہی زبان آپ کی بڑی درست ہو گئی ہے، یہ اس برکت کا سب سے پہلے تو شکر ادا کریں جو ہماری وجہ سے یہ احمدیوں کو تمیز آتی جا رہی ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا، آپ ذرا پڑھیں گے وہ مرزا صاحب کا وہ شعر دوبارہ پڑھیں گے ذرا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، گالی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح کا بندہ، یہ اب کیا آپ لکھا ہے آپ نے؟ سارا دن یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کا کامنٹ سنیں دکھا رہا ہوں دوبارہ، یہ دیکھیں، جھوٹ سالہ۔ فاروق سن تو لو، دیکھو اے کے شیخ صاحب جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو وہ بھی کوئی اچھی زبان جو ہے نا وہ یوز نہیں کرتے، کیا تو زبان اس استعمال کے کی ہے انہوں نے؟ جواباً تھوڑا سا کئی دفعہ
हम भी तो इंसान है यार, हमारा भी तो जब ये देखो ना ये राफे और जो तुम जब ऐसी ऐसी बातें करते हो मेरे साहब के बारे में तो हमारा भी तो दिल दुखता है ना। मेरी साबित इंसान है, करो बाज मैंने दफा क्या मिर्जा साहब रिटेलिएट को बंदा गाली कर दी है, देता है। मेरी साबित करो आप करें तो आपको हलाल है नहीं। भाई, वो मेरी तुम्हारा साबित मेरा करो। हक सारा दिन यहाँ पे बैठ के जिथों पता नहीं निकले भाई, एमडी उथे ही वड़ जाते ने भाई पता तुम्हारे नहीं भाई, तुम्हारे देखो खुशियों ने वो बंदा नहीं जना। तो ये देखो ये खुद आए अपने शर्म आए करनी चाहिए आए इंसान को। आए दर्द आए, बात करते वक्त शर्म करनी कैसा चाहिए ये कि मैं दर्द क्या कह रहा हूँ। है इसलिए आप जो अपने खत रवैये रुकता ही आप देख नहीं, लिया कैसा ये दर्द है जो जब रुकता तक ही तुम नहीं। लोग नहीं, ये दर्द की बात नहीं है, आमिर का दिया ये हुआ असूल दर्द की जो है बात ना, है। आमिर आप का दिया अपने हुआ दर्द जो है ना, ओए हाँ ओए जी ओए, आमिर हाँ, आमिर नहीं छोड़ता भाई, इसलिए आमिर जब वाकई आप नहीं लोग छोड़ता। ऐसी हरकतें और बातें करनी बंद नहीं करेंगे ना तो फिर जाहिर है कि इंसान है, मैं कमजोर आदमी हूँ, रिटेलिएट कई दफा कर जाता है बंदा। अब जैसे वो आप बड़ा अलामा उसको समझते हैं, क्या नाम है उसका, अदनान रशीद, वो कल बोल रहा था जी मिर्जा साहब को शरीफ आदमी साबित करें। अब ये मतलब ये कोई इंसानियत है उसकी? कोई बंदा फिर बंदा जब जवाब दे तो फिर कहते जी शातमियत हो गई है। इसलिए अच्छा आपको अपने अच्छा, रवैये सुने, चेंज करने की एक एक जरूरत करके है। हल करते हैं अपना, हाँ गरीबों के बादशाह, हाँ, गरीब इंसान बने। गरीबों के बादशाह, एक एक करके मसला हल करते हैं। एक एक बात का पहले मेरी का जवाब दो, फिर अच्छा यकीन एक करो बात पहले मैं बता दूं, मैं टाइम देखो एक बात मेरी सुन लो, जल्दी मैं जल्दी काम भागना पे हूँ, है। गाड़ी भी चला रहा हूँ। मैं एक बात का जवाब देने आया था वो मैंने दे दिया, अल्लाह ठीक है, क्योंकि अकबर, वो टेरिटोरियल था मसला। आप अल्लाह पूछो आगे, अकबर, जितनी देर मेरे पास टाइम हुआ मैं बैठूंगा, यानी जितनी पहले मेरे ही, पास टाइम हुआ मैं बैठूंगा उतनी देर। ओके ये गाड़ी चल रही है, आवाज आ रही हो। ओके ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अपना जमात मुशरिकीन के बादशाह सलामत, कोई मसला नहीं है। अच्छा अर्ज सुने मेरी, देखें पहली देख चीज लो ना, अब ये एक और इल्जाम है यार, मुझे मैं पता प्रूफ नहीं है कर क्या दूंगा होता है। अपने इल्जाम को, मुझे हक तो दो। गाली तो नहीं है भाई, गाली तो आप भी हमें अच्छा कहते चलो हो, प्रूफ आप हमें कहते हो कि नहीं मुशरिकीन, बोलो। तो ये तो इल्जामी जवाब है भाई, मिर्जा साहब क्या? की जुबान में ये तो इल्जामी जवाब नहीं है, नहीं, इल्जाम। मैंने देखो अगर कोई कहता है तो मैं उसका तो नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ चलो ना, अच्छा मेरे ठीक तो है, नहीं कभी अपनी बात। करते हैं, ओके ओके। आपकी गालियां मैंने अभी दिखा दी हैं भाई, आपकी गालियां मैंने दिखाई है, आपने नीचे साला और पता नहीं क्या क्या लिखा है। अच्छा मैंने तो नहीं, मैंने को वो नहीं कहा क्योंकि तुम लोग झूठ बोल रहे थे। हाँ। अच्छा ठीक है, अभी झूठ का पता करते हैं। अच्छा पहली बात का शॉर्ट जवाब दे, वो फिर आगे बढ़ते हैं। आपके बकौल, आपकी फ़हम फरासत और आपकी दानिश के बकौल के दीन के लिए किताल और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वो हराम है, लेकिन मसला कोई ज़मीन का, रोज़ी रोटी का, पैसे का या गोरों का हुक्म हो तो वो जायज़ है, ऐसा ही? नहीं देखें, जहाज पहली चीज तो ये जहाज है कोशिश का नाम। नहीं नहीं, मैं कोशिश उस करना, जिहाद वो की बात, किसी मैं लड़ाई में लड़ाई, भी जा मैं सकते किताल की, मैंने इसीलिए किताल वर्ड यूज़ किया है ना, लड़ाई की बात कर रहा हूँ जिसमें लड़ना मरना होता है, उसकी बात करें, उसका बताएं। बाकी कोशिशें तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दोनों दोनों मुजाहिद हैं। बताएं, अपने ख्याल में आप मुजाहिद हैं, मेरे ख्याल में मैं मुजाहिद हूँ। आप बताएं कि जैसे जो मैं समझूं वो तो यही है कि जो पहले जो जंगें होती रही है ना, दीन के नाम पे एक दूसरे का खून बहाया जाता रहा है, वो नहीं है, ऐसे नहीं आप कर सकते कि अगर कोई क्रिश्चियन है या अगर कोई सरकारी मुसलमान है या ये है, उसको दीन की बेस के ऊपर उसको कत्ल कर दिया जाता है। ओके, ये कौन सी इस्लाम को मानने वाला है, ये कौन सी जंग रसूलुल्लाह ने, या ये सिख कौन है, सी या जंग ये रसूलुल्लाह हिंदू सल्लल्लाहु अलैहि है, वसल्लम ने, सुने जिससे आप नफरत करते हैं। जी मेरा भाई, कौन सी जंग मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कौम से महज इस नफ़रत की वजह से फरमाई कि वो ईमान नहीं ला रहे थे, उन्होंने कहा जी हमने नहीं कलमा नहीं पढ़ना, और सिर्फ इस वजह, खालस यही वजह होनी चाहिए, वो जंग का नाम बताना। अच्छा मुझसे आपने जो बात पूछी है ना उसका तो मैंने जवाब दे दिया है। ओके अब चलो आप वापस आगे आ आगे जाता सवाल हूँ, पूछते चले मैं करते वापस रहें। वापस आ जाता हूँ, ठीक है, ये सवाल नहीं पसंद है, मैं वापस आ जाता हूँ। आपने कहा दीन के नाम पर अब नहीं हो सकता, यानी फ़ी सबीलिल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह के लिए नहीं हो सकता, लेकिन बाकी दुनियावी मामलात और टेरिटोरियल मामलात के लिए हो सकता है। उसी के अंदर आता है, मतलब अगर मलका बरतानिया, नहीं आपको भी पता ही है जैसे पहले होता रहा है, देखे ना आप इतने बड़े उसकी इलाके के आप कैसे मालिक एग्जाम्पल बन गए हैं। उसकी आप एग्जाम्पल भी देना नहीं चाहते, तो मैं फिर पहले पे नहीं जा रहा ना मेरी जान, उधर आपने कहा कि मैं उसका आप आगे ना ठीक जाए। है ठीक है। अब ये बताएं मुसलमानों को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट बरतानिया कोशिशें कर रही हो, मुसलमान इधर से लड़ रहे हो अपने टेरिटोरियल हक के लिए ही, मज़हब की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस चीज़ की है कि भाई इंडिया छोड़ दो, हमें ज़िंदा रहने दो, हम अपना मामले इंडियंस हम खुद आपस में निपट, ये लड़ाई चल रही है, जंग आज़ादी हो रही है, ऐसे में ये फतवा दे देना कि भाई ना लड़ना नहीं है, बल्कि गोरों की हेल्प करना, उसमें वो आता है ना सारा, वो पता नहीं कितने 80 घोड़े दिए थे ये वो उनके बुजुर्गों ने और ये सब,
ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ والا جائز ہے؟ مطلب ایسے مسلمانوں کے خلاف جا کے تو عیسائیوں کی صلیبیوں کی مدد کرنا وہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ آپ اگر پرانی تاریخ دیکھیں گے نا تو یہ گوروں کے آنے سے پہلے بھی کوئی وہاں پہ نیاز نہیں بانٹ رہی تھی، وہاں پہ ایک دوسرے کی یہ گردنیں ہی کاٹ رہے تھے، اور تمہاری مسجدوں میں سکھوں نے گھوڑے باندھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو آگے آرڈر ریسٹور کیا، کس نے؟ تو یہ مذہبی وہ تمہاری جو جنگ آزادی ہے اس کس نے؟ کو بھی تمہارے اپنے لوگوں نے غدر قرار دیا، کس نے احمد رضا خان صاحب نے آرڈر کس نے کریٹ کیا ہے؟ آرڈر کس نے اس کو غدر حضور قرار دیا کہ وہ آرڈر کوئی جنگ آزادی نہیں تھی، وہ جنگ غداری تھی۔ اللہ اکبر، غریبوں کے بادشاہ میری بات کا جواب تو دیا کر، وہ کس نے آرڈر کریٹ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نا آپ کے جو تاریخ پڑھتے اپنے ہیں نا بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے انگریز کے ہاتھ بھائی، میں اور تاریخ جہاد پڑھتے ہیں، کو انہوں نے اس وقت تاریخ پڑھتے ہیں، ابھی مل کے پڑھتے ہیں قرار تاریخ۔ دیا ہے کہ انگریزی ارے بھائی حکومت کے تاریخ خلاف مل کے پڑھتے، دیکھو علماء اور انبیاء کا کمپیریزن کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ آپ اس شخص کو نبی مانتے ہو، آپ جن کا نام لے رہے ہو سکتا ہے میں ان کی فقہ سے ایگری بھی نہ کرتا ہوں، کوئی تلوار تھوڑی ہے میری گردن پہ۔ بھائی یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ نہیں یہ بات کیا ہے کہ آپ بھاگ نہیں سکتے، بھاگا کون ہے؟ بھائی 1400 بھاگنے کا راستہ تو آپ نے پہلے کھولا ہے کہ مجھے جلدی ہے، جانا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں بھائی یہ دیکھو کہہ رہا ہوں کہ دین جو ہے یہ، کیونکہ آپ کے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں جی وہ نبی ہیں اور ادھر ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، آگے ایک بندے وہ عابد طاہر ہے کہ پتہ نہیں کس سے میری بات ہو رہی ہے، یار دوسروں کی بات نہیں کرو نا ادھر، میں نے کسی کی بات کی ہے آپ کے سامنے؟ ماروں گا اگر، ارے بھائی وہ کہہ رہا ہے سنو میرے چندہ، کہ میں دیوار میں ماروں گا اگر کوئی مجھے کسی چندہ میری بات تو سن لو، او میرے چندہ، او میرے چندہ، میں نے کہا یار تم کون ہو، تمہاری کیا؟ ارے بھائی دوسروں کی بات نہیں کرو، پھر برا لگتا ہے آپ کو، غریبوں کے بادشاہ اگر میوٹ کیا جائے آپ برا مان جاتے ہو، چھوٹا سا دل ہوتا ہے آپ احمدیوں کا ٹوٹ جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات غور سے سنو، میری بات غور سے سنو، شارپ شوٹر ویلکم، اوپر آ جاؤ لیکن میوٹ رکھنا ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، بادشاہ سلامت، او بادشاہ سلامت، حوصلہ ہوتا ہے بادشاہوں میں بات سننے کا، غریب دل کے مجھے کوئی کمزور فقیروں کے بادشاہ لگ رہے ہو، سنو میری بات۔ میں کہہ رہا ہوں کس سے کیا بات ہوئی ہے، نہ تم کوٹ کرو نہ ہم کوٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اپنی بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک طرف آپ مجھے وہ دکھا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے کسی ایک فقہ کا یا ایک مسلک کا کوئی مولوی ہے، دوسری طرف آپ مجھے وہ دکھا رہے ہو جس کے پلندے بھرے پڑے ہیں کتابوں کے اور جس نے آ کے دین کے ایک رکن کا خاتمہ کر دیا۔ بھائی جہاد حرام ہو گیا، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، وہیاں نازل ہو رہی ہیں تند و تیز بارش کے قطروں کی طرح، کمپیریزن اپنے آپ میں بچ گانا ہے۔ احمدی خود نیچے آپ کو لکھ دیں گے، کوئی سن رہا ہوا کہ نہیں حضور ایسے نہیں کمپیریزن ہوتے، مولویوں سے کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے جناب انورٹڈ کاماز میں اپنے مسیح موعود کا۔ اس لیے میں آپ کے بزرگوں کی طرف بھی گیا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ تھا اس چیز کا، میں نہیں گیا، آپ مجھے نہ آپ جائیں نہ میں جاتا ہوں، چلو اگین آپ کو شورٹی دیتا ہوں، صرف اپنی رائے بتا دو مجھے کہ پیارے کیا آپ کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ راہ فی سبیل اللہ کے اندر جہاد اور قتال وہ تو ہو گیا حرام، لیکن گوروں کو گھوڑے پیش کرنا اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرنا وہ جائز ہو گیا؟ اس کی تطبیق پیدا کر کے مجھے سمجھا دو کہ ہاں ٹھیک، میری بات سنو، تم نے میری بات سمجھے نہیں، میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی دفعہ جب بات آتی ہے نا، جو مسیح موعود تو وہ ہمارے لیے ہے نا، آپ تو نہیں ان کو مانتے نا، تو اپنی دفعہ جب بات آ جاتی ہے آپ صرف ختم نبوت ایک لفظ ہے جس کے نام پہ کٹھے ہو، دیکھو ابھی وہ بات بھی نہیں ہے نا کٹے ہوئے آپ لوگ یار، ابھی وہ بات بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ کے نکل جاتے ہو کہ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یار یہی تو مزہ ہے بھائی، یہی تو مزہ ہے، آپ بھی انجوائے کرو۔ رکو بادشاہ سلامت، ابو سفیان، رکو میں بتاتا ہوں آپ کو، حدیثیں بھری پڑی ہیں ان کے ذکر سے۔ ارے کتنا رائتا پھیلاؤ گے بھائی، کتنا پھیلاؤ گے؟ ایک سوال ہے، نہیں بھاگا جا سکتا، چھوٹا سا نہیں، کون بھاگ رہا ہے؟ ختم نبوت ایک لفظ پہ آپ لوگ کٹھے ہو جائیں، کدھر سے آیا ختم نبوت، کدھر سے اتحاد؟ بھائی مت کراؤ، ہیلو کہاں سے اتحاد آ گیا بیچ میں؟ ارے بھائی کافر کا تو بات ہی نہیں ہے کرنے دیتے یار، دیکھو غلط بات کرو گے تو میرا شارپ شوٹر ہے، اس سے بات نہیں کرے گا بات، میں نہیں کرے گا کسی سے بات، میں آ رہا ہوں، ادھر ہی رہو لیکن میں بات نہیں کرے گا۔ راجو تم نے آر ڈی کیوں چینج کر دیا؟ یہ کیا بات ہے؟ شوٹر یہ دیکھنا یار، اس کو سنبھالو ذرا، پھر حکم ہے نہیں کوئی نہیں سنبھالے گا، کوئی کسی کو نہیں سنبھالے گا۔ سوال میرا یہ ہے، بڑا سادہ ہے، آ جاؤ تم واپس آ جاؤ۔ دیکھو میں سادہ سوال کر رہا ہوں، نہ میں آپ کے اجداد پہ بزرگوں پہ کوئی وہ کھڑا کر رہا ہوں فی الحال اس ڈسکشن کے لیے، نہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ایک کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے، بات ہو رہی ہے بالکل ایک انسانی فیلنگز کے اوپر۔ بھائی میرا دل کہتا ہے کہ یہ 2 نمبری ہے،
کہ اللہ کی راہ میں نکلنا حرام ہے، وہ کوئی بھی کہہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے، کسی نے بھی کہا ہے، اور جناب گوروں کی راہ میں نکلنا وہ ٹھیک ہے. یہ کیا دو نمبری ہے یار؟ یہ سمجھاؤ مجھے، کس میں کدھر سے آ گیا اتحاد امت، ختم نبوت، مولوی فلان اعلیٰ حضرت، اس کا بابا اس کا بابا؟ یہ تو یہ دیکھو، یہ کلٹ ٹیکٹکس ہیں، یہ بھاگنے کی پرانی ٹیکٹکس ہیں تم لوگوں کی. ایسے ہی بس چور رستہ کھول کے جلدی سے ایمبولینس آتی ہے، بندہ بٹھاتی ہے، ٹو 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 ٹو، وہ گیا، یہ بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا. پھر کہیں گے مولوی بھاگ گیا. مولوی نہیں بھاگے گا، اور مولوی کے بھائی بھی ابھی 2 منٹ سارے صبر رکھیں گے انشاءاللہ، مولوی کی عزت رکھیں گے. کوئی نہیں بولے گا، تم بولے گا، غریبوں کے بادشاہ سلامت، واپس آ کے بولو. یہ سمجھاؤ یہ کون سا لاجک ہے یار تمہارا؟ یہ کس چکی کا آٹا کھاتے ہو تم لوگ کہ تمہیں یہ ہضم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلنا تو حرام ہے، لیکن بھائی جان اور لڑائیوں میں نکلنا وہ صحیح ہے. گوروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف نکلنا صحیح ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے اللہ کے رستے میں نکلنا عذاب ہے. ٹھیک ہے، ہم 2 بلین کو جناب کھڈے لائن لگا دیتے ہو اور گوروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہو. یہ کون سا اللہ کا رستہ ہے بھائی؟ یہ کون سا اللہ نے یہ رستہ بتا دیا بزدلی کا؟ اللہ تو ہمیشہ بہادری اور شجاعت کا کہتا ہے. اللہ کو تو بہادر اور باڈی بلڈر مومن اور بزدل اور پیٹو مومن میں سے وہ بہادر اور باڈی بلڈر والا پسند ہوتا ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا، اللہ کو وہ والا پسند ہے کہ وہ کبھی اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے، کسی اور کو بچانا ہو تو بچا سکتا ہے. وہ بڑے پیٹ والا اللہ کو نہیں پسند آتا زیادہ، جو پڑا رہتا ہے گھر میں بس ویلا پڑا ہے، تمہارے جیسا نکما بادشاہ سلامت جس کی کوئی نہ رعایا ہے نہ حکومت ہے، ٹک ٹاک کا بادشاہ بنا ہوا ہے نام رکھ کے. یہ اللہ کو ایسے بندے نہیں پسند بھائی. اللہ کو وہ بندے پسند ہے، وہ دیکھو یا سنوار جیسے، وہ ان کے جیسے، وہ جو لڑ رہے ہیں ادھر اپنے حق کے لیے، وہ بندے اللہ کو پسند ہے. لڑ رہے ہیں بھائی، غیرت ہے ان میں، وہ کافروں سے لڑ رہے ہیں، وہ ان سے یہودیوں سے لڑ رہے ہیں. آپ کو عجیب ہو بھائی. اب پھر میں کہوں گا تو آپ کہو گے چلا گیا بزرگوں پہ. بس میں اتنے پہ رہتا ہوں کہ بھائی آپ کا یہ کیا ہے، اتنا نظام ہے اور یہ ہے وہ ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف تو لڑنا نہیں ہے، لیکن گوروں کے حق میں ان کے ساتھ مل کے تو گھوڑے ان کو پیش کر دینے، ان کے قدموں میں بیٹھنا سعادت آپ سمجھتے ہو. ایک طرف ہمیں کہتے ہو کلمی جہاد ہے، یہ دوسرا یہ بھی عجیب کلمی شورے کا منجن بیچا ہوا ہے بھائی. وہ تلوار والا بند ہے اور کلمی جہاد جاری ہے. ایک یہ فاؤنٹن پین لے کے اس کی نیب مار مار کے کلمی جہاد سے خون نکالا تھا گورے کے لیے. گردنوں میں کیا پین مارتے رہے تھے، وہاں قلم مار مار کے خون نکالا. یہ ایسے نس کاٹ دی تھی اپنی قلم مار کے، تو گورے کو بولا بھائی یہ نس کاٹ کے میں نے کلمی جہاد سے تمہیں خون پیش کیا، یہ لوگ قبول کرو اور ہمیں کوئی زمین دے دینا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرف جہاد بند ہے، ایک طرف قتال بند ہے، ایک طرف لڑائی بند ہے، دوسری طرف کہتے ہو کشمیر ہم نے چھڑایا ہے. یہ کیا 2 نمبری ہے یار؟ کوئی خوف خدا کرو، ایسے نہیں چلتا. ایسے تو بھائی ایسے نہیں. دیکھو یہ بادشاہ سلامت تم نے نام رکھا ہوا ہے، کوئی انصاف کی بات کرو یار. آؤ واپس آؤ نا، ابھی مائک کھولو، کوئی انصاف کی بات کرو. ورنہ ایسے غریبوں کے بادشاہ تو کئی ہم نے دیکھے ہیں بھائی، بڑک مارتے ہیں چلے جاتے ہیں، بعد میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. ابھی دیکھو کوئی دنیا کا ٹاپک ہم رکھ لینا، اس پہ نہیں آتے ہو تم لوگ اور نیا ٹاپک چھیڑ لیتے ہو. میں نے کتنا سمپل سادہ تمہارے لیے رکھا ہے اور تم ابھی ختم نبوت پہ دوڑ پڑے ہو. میں ختم نبوت رکھوں گا، ادھر امتیاز کو بلاؤں گا تو پھر دوڑ جاؤ گے کہ نہیں میری تیاری نہیں ہے. اور چلو نیا نہ بھی بلاؤں گا، میں ہی بات کروں گا تو بھی دوڑ جاؤ گے. تو اگر ختم نبوت پہ جائیں گے تو بولو گے فرقے پہ بات کرنی ہے، تمہارا فرقہ کیا ہے؟ ابھی میں سٹکر فرقے کا لگا کے بیٹھا تھا، تب کوئی نہیں آ رہا تھا، تب دوسری طرف بھاگ جاؤ گے. تو یہ تو کیا ہے؟ بادشاہ سلامت آپ کا پروگرام تو بڑھ گیا ہے. ایسے تو بادشاہت نہیں چلے گا بھائی. موجود ہو بادشاہ سلامت؟ حاضر موجود ہوا بادشاہ؟ اور راجہ کدھر غائب ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر. یہ اچھا پھر یہ غصہ فرما رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں کس نے ان کو بولا ہے کہ بھائی یہ عامر ہے اللہ عامر کا دکھ اور درد. عامر نے ہمیں یہ بول دیا، عامر حق نے، کہ یہ جہاں سے نکلے ہیں وہی گھس جاتے ہیں. بھائی گالی کیا ہے اس میں؟ وہ کوٹ کیا ہے شارپ شوٹر ہاضا میوٹ کر کے، وہ ڈبل ٹیپ ان ادھر شور آتا ان. السلام علیکم امتیاز بھائی ویلکم. میں ذرا بس بادشاہ کا توا مکمل کر لوں، میں آتا ہوں آپ کی طرف، ریکارڈنگ چل رہی ہے ذرا. اچھا تو کہتے ہیں کہ عامر حق نے ہمیں بولا ہے کہ جہاں سے نکلے ہیں وہیں گھس جاتے ہیں. بادشاہ سلامت یہ عامر حق نے نہیں بولا ہے. اللہ آپ کے علم میں، اللہ آپ کی ریسرچ میں وسعت عطا فرمائے اے میرے غریبوں کے بادشاہ. یہ آپ کے بزرگوار مرزا جہانی غلام قادیانی صاحب نے بولا ہے بھائی. یہ ان کی باتیں ہیں حصول برکت کے لیے جو ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں کہ لاف گزاف تو یہ بہت کرتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں بادشاہ سلامت، باد ابا ملاحظہ ہوشیار، لیکن جب ان سے دلیل مانگی یہ لو رفع ہو گیا بھائی. چلو بھائی جب دلیل مانگی جائے
تو یہ جہاں سے نکلے ہوتے ہیں وہیں گھس جاتے ہیں. دیکھو مرزا صاحب کا نشان دیکھو، جیسے ہی میں گھسنے والی بات پہ پہنچا ہوں بادشاہ دوڑ گیا ہے. امتیاز بھائی کو دیکھا ہے بادشاہ دوڑ گیا ہے. جناب ایپ ہے یہ مجاہد ایپ ہے آج جناب دنیا کے کونوں کونوں تک تبلیغ اور دلائل سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو گئے کتاب و حکمت ملنے والے، اور ان کی تصدیق کرنے والا آپ نے 3 مرتبہ مرزا غلام قادیانی کو ہی قرار دیا ہے، اور اس سورہ آل عمران کی آیت سے ہی قرار دیا ہے. سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا حکم اور عدل یہ کہتا ہے کہ اس آیت کا مصداق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی لیے مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس آیت کی روح سے تمام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. اب اگر آپ اس آیت کا مصداق مرزا غلام قادیانی کو قرار دیں گے تو نعوذ باللہ پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء مرزا غلام قادیانی کی امت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے وعدہ لے رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی مدد کرنا. تو بھائی دوست قادیانی نے اب اس کا آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ. اس کا مصداق قرار دیا اس آیت کا آپ سے مرزا غلام قادیانی ہاں جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ اچھا میں نا دوبارہ صرف 2 سوال ہیں جو صرف میں صرف 2 سوال دہرا دیتا ہوں دوبارہ. سوال نمبر 1، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سدھو صاحب نے کہا کہ اس آیت میں مصدق رسول مرزا غلام قادیانی ہے. دونوں میں سے کون درست ہے کون غلط ہے؟ دوسری بات، اگر اس آیت میں مصدق رسول مرزا غلام قادیانی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ تمام انبیاء مرزا غلام قادیانی کی امت ہیں. یہ دعویٰ کریں پھر آپ. یہ 2 سوالوں کو پلیز جواب دیں آپ جی. شکریہ. اچھا جی، جزاک اللہ. چلیں شکر ہے آپ نے میرا موقف تسلیم کر لیا ہے، اور اس بات پر آپ ایمان لے آئے ہیں کہ قرآن مجید کے ان احکام کے نتیجے میں لازم ہے، اور اس میثاق کے نتیجے میں جو نبیوں سے دیا گیا ہے اس کے مطابق لازم ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو کتاب اور شریعت ملے اور اس نبی کے بعد پھر کتاب اور حکمت ملنے کے بعد پھر ایک رسول آئے تو آپ لوگوں نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہ بات تو طے ہوگی. اور میں نے ماضی میں آنے والے رسولوں کا بھی بتا دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب بھی تصدیق کرنے والا رسول آیا تو اہل کتاب نے اس کا انکار کیا. ایک آیت کریمہ میں اور پیش کرتا ہوں، اس میں یہ ہے سورۃ الاحقاف کی 11 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا تو پوچھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تو پوچھ کہ کیا تم نے غور کیا ہے، اے منکرین کیا تم نے غور کیا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف سے ہی ہو اور تم اس کا انکار کر چکے ہو، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہی دینے والے نے اپنے مسیح کے حق میں گواہی دی تھی، پس وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے استکبار کیا. اب بڑی مزیدار بات ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک نے گواہی دینے والے نے اپنے مسیح کے حق میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک نبی کے مسیح ہیں، اس نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک گواہی دی تھی. تو اب یہاں پر ایک بنی اسرائیل کے مسیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے نبی کا ایک مسیح قرار دیا. اور وہ کون ہے بنی اسرائیل کے مسیح نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، اور آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مصدق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور بین ہی اسی طرح مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اب چونکہ مسیح ہیں اس لیے لازم ہے کہ مسیح ہونے کی حیثیت میں آپ کے بعد آپ کا ایک گواہ ہے، ایک مصدق رسول ہے.
तो ये तो मैंने इन आयत से साबित किया कि ऐसा वो है या वो नहीं है। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हुज़ूर सल्लल्लाहु दुनिया के सबसे अज़ीम रसूल हैं और तमाम सब के मुसद्दिक़ हैं, तमाम अंबिया के मुसद्दिक़। हम इस बात पर ईमान रखते हैं तमाम अंबिया चाहे वो चाहे उनसे हाँ, हाँ जी। मैं पूरी बात करता हूँ। तो हुज़ूर जी ने तमाम अंबिया की तस्दीक और बाकी नबियों को ईमान लाना ज़रूरी है। ये है हज़रत मिर्ज़ा साहब मुद्दत रसूल हैं या बाकी भी हज़रत मिर्ज़ा देखें हमें नहीं है कि आप अब की नाज़ होने के बात बाद तैयारी का ये लेना चाहते हैं भाई। सुनना आखिरी जो बात हो वो तो इन इसको नहीं अच्छा मेरी एक हाथ है जी कि मुझे 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जो कर दिया। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर ए है इस तरह की बातें सुनना दिखाएं कि मसीह बातें ना करें, लिहाजा इस ना मौजूद बात हो रही है ना आप इररेलेवेंट बातें करें, ठीक है, आइंदा बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात आपसे जो आपने कहा जी कि अच्छा जी 7 कान या आगे देते हैं, मेरे ख्याल में वो मैंने माना है जो माना सब कान में आ गया। आपको इस चीज़ की जरूरत कहने की मैंने क्या मानना है क्या मानते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि या तो सवाल सकते नहीं है ये समझना चाहिए। इस आयत में आपने आप या आपका सवाल नंबर 2 मिर्जा गुलाम का कहा कि इस आयत में जो मुसद्दिक होगा बाकी सारे रसूल उसके उम्मती होंगे, लिहाजा आप अगर इसकी दूसरी कहानी को इस पे इतलाक करेंगे ना कि तमाम अंबिया मिर्जा गुलाम कादियानी की उम्मत है, नाउजुबिल्लाह। इसलिए जो किसी बात से रिजल्ट निकलता है उसके फिर ऊपर आया करना आप लोग, आप उसको फिर लेते ही नहीं है, लिहाजा कोई इररिलेवेंट बात ना करें। हमारी सिर्फ एक सूरह आले इमरान की आयत पे बात हो रही है, अपनी बारी में आकर 2 सवालों का जवाब दे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि इस आयत में जो रसूल मुसद्दिक है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने कहा मिर्जा गुलाम कादियानी है, दोनों में से कौन दुरुस्त है? दूसरी बात मिर्जा गुलाम ने कहा कि इस आयत में जो मुसद्दिक रसूल होगा बाकी तमाम रसूल उसके उम्मती बनेंगे। तो अगर आप इस आयत को मिर्जा पे अप्लाई करेंगे आपको मानना पड़ेगा आज के तमाम नबी नाउजुबिल्लाह मिर्जा के उम्मती थे, नाउजुबिल्लाह। इन 2 बातों प्लीज बात है आप। एक तो मैं आपको बताऊं कि आप बदकलामी पर उतर आए हुए हैं। आप बार बार मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं, आपको तकलीफ होती है पूरा नाम लेते हुए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पूरा नाम था उनका, और आप जानबूझकर अहमद को हदफ करते हैं और बार बार तकजीब करते हैं, बार बार करते हैं। ये आप खराक पर रहें, पूरा नाम लें तो मेहरबानी होगी आपकी। दूसरी बात ये है कि हजरत मिर्जा साहब ने फरमाया कि तमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये नहीं फरमाया कि इस में इस जो इस दूसरे को मिलने वाली शरीयत के मुसद्दिक या किताब के मुसद्दिक रसूल के उम्मती होंगे, ये तो उन्होंने फरमाया नहीं। तो ये आप अपनी तरफ से एक बात मनगढ़ंत डाल के और मंसूब कर रहे हैं। उन्होंने दूसरा का उम्मती करार दिया तमाम अंबिया को, और ये मैं तस्दीक देता हूँ आपकी पे। और बार बार बात को और मतलब को मरोड़ कर अपने मकसद ना करें, वो बात हुई ना बार बार दोहराएं। और दूसरी बात ये कि खास तौर पर ख्याल करें कि अपना हमने आप साहब नहीं कह सकते, हम नाम लें, ये बद अखलाकी है, आप आम मतलब करें। तो ये 2 बात। और एक बात मैंने आपको दिखा दी कि मसीह नबी अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान में, कुल अरायतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शाहिद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिस्लेही। और क्या होता है मसीह अपने यानी कि वो फरमा रहे हैं कि अगर वो अल्लाह की तरफ से हो और तुम उसका इनकार कर चुके हो, हालांकि बनी इसराइल में से भी एक गवाही देने वाले ने अपने मसीह के हक में गवाही दी थी, अपनी मिसल के हक में गवाही दी थी। तो और क्या होता है मसीह? तो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा रसूल करार दिया है, तो जब कुरान में दिया है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होता है उससे? वो इस लिहाज से तमसील दी है कि शरीयत के लिहाज से एक शरी नबी है और एक अजीम उम्मत के बानी नबी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और उनकी जी सर, सिद्धू जट साहब
मेरा म्यूट किसी और ने किया, मैंने नहीं किया था। जी मैं बात करूं जी? जी टाइम हो जी गया जी सिद्धू साहब, आपका टाइम हो गया था। नहीं, ये जाती मुझे तो पता ही नहीं कि कब मेरा किसी ने बात काट दी। नहीं, पूरे टाइम होने के बाद जो है अभी लास्ट पॉइंट पे ही आपका माइक म्यूट हुआ, टाइम हो गया था 2 मिनट आप। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहने पे इन्होंने कहा जी मेरे नबी की तौहीन की गई है। मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं इस बात का इनको जवाब भी दे सकता हूँ कि तौहीन करने वाला असल में कौन था, लेकिन चलो जी इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। ले जी मिर्ज़ा साहिब, अच्छा जी आपने एक धोखा देने की कोशिश की है जनाब। मिर्ज़ा साहिब ने जब इस आयत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतलाक उसका किया है और उनको मुसद्दिक रसूल करार दिया है, लिहाजा उन्होंने कहा है कि तमाम अंबिया आप सल्लम की उम्मत हैं। और जनाब आपने इस आयत में मुसद्दिक रसूल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को करार दिया है या मिर्ज़ा साहिब को करार दिया है। लिहाजा आप अगर आप मिर्ज़ा साहिब का इस्तदलाल लेना चाहते हैं ना, फिर आपको पहले अपनी गलती माननी पड़ेगी। आप दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आप मुसद्दिक रसूल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को करार देते हैं, साथ ही फिर कहते हैं कि जो उससे रिजल्ट निकलता है। क्योंकि आप सुने बात, असल नुक्ता यहाँ पे ये है कि इस आयत में, ये सुने बात तवज्जो से, इस आयत में आप मुसद्दिक रसूल जिसको करार देंगे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के रूल से सारे नबी उसके उम्मती बनेंगे। लिहाजा असल नुक्ता आप वाज़े जो नहीं करना चाह रहे उसको वाज़े करें। जब आपने मिर्ज़ा साहिब को इस आयत की रूह से मुसद्दिक रसूल करार दिया है, उसका एक नतीजा है कि नाउज़ुबिल्लाह तमाम नबी मिर्ज़ा साहिब की उम्मती हैं। आप नतीजे को मानना नहीं चाहते और बात आप लेना चाहते हैं, ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। और बाकी जो आप मुख्तलिफ आयात कोट कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही है। हमारी शुरू से इसी एक आयत पे बात हो रही है। इस पे जब बात मुकम्मल हो जाएगी हम दीगर बातें भी कर लेंगे। शुक्रिया। जिस बात का मैंने एक दफ़ा जवाब दिया है, बार बार वही बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। और उस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि हमारी बहस ये नहीं है कि बाद में आने वाला मुसद्दिक रसूल हज़रत मिर्ज़ा साहब है या कोई मिर्ज़ा साहब ही हैं। हमारी बहस ये साबित करना नहीं है, हमारी बहस ये साबित करना है, हमारी गुफ्तगू इस बात पर हो रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, मिसाकुन नबीयीन की रूह से वो नबियों में शामिल हैं और आपको किताब और हिकमत अता हुई। इस मिसाकुन नबीयीन के मुताबिक जब भी किताब और हिकमत अता होगी तो फिर एक रसूल ऐसा आएगा जो मुसद्दिक होगा उसका, जो कि आप लोगों के हाथों में है, जो कि ए मुसलमानों, ए उम्मत आपके पास है। तो आपके पास जो किताब और हिकमत है उसकी तस्दीक करने वाला एक रसूल आना ज़रूरी है। तो आज की बहस सारी इस मौजू पर थी कि वो रसूल जो है उसका आप इकरार कर लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक मुसद्दिक रसूल ने आना है, और वो मैंने साबित कर दिया है। अब वो मिर्ज़ा साहब हैं या कोई ज़ैद है या बकर है, ये एक अलग बहस है। और मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, ये तो आज हमारी बहस ही नहीं। हमारी बहस इस कलाम पर थी जिस बात पर ये मैदान में कूदे थे ये साहब, और जब हम गुफ्तगू कर रहे थे इस आयत पर कूद गए थे और इन्होंने एक मौजू को चेंज किया था। और मैंने आज अभी मेरे पास एक और आयत भी मौजूद है जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले रसूल का जिक्र कर रही है, लेकिन अभी मैं छोड़ता हूँ इस मौजू को, क्योंकि ये आज इस 3 आयत से ही काफ़ी है कि मैंने साबित किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी हैं, उनको किताब और हिकमत मिली, इसलिए इस मिसाक के मुताबिक लाज़िम है कि एक मुसद्दिक रसूल आए, और अब वो कौन है इसका फैसला आपने करना है। तो ये बहस यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आप तो मानते ही नहीं किसी रसूल को, तो हमारा जो आज का खुलासा कलाम ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक मुसद्दिक रसूल आना ज़रूरी है। हज़रत मिर्ज़ा साहब हैं या नहीं हैं, उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ये तो बहस ही नहीं हमारी आज की। जज़ाकल्लाह। जी मेरी आवाज़ आ रही है जी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो है कि जितने लोग शुरू से बात सुन रहे हैं ना, सबको पता है कि सूरह आले इमरान की इस आयत में मुसद्दिक रसूल कौन है, इस पे सारी बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी बात शुरू से लेके आखिर तक इसी मौजू पे रखी है। लिहाजा एंड पे ये कहना जी मौजू ये था ही नहीं ये तो एक अजीब बात। दूसरी बात, चलें अभी अब हम खेलते हैं इनकी फील्ड के ऊपर आगे। इन्होंने कहा जी कि यहाँ पे बस ये साबित हुआ कि एक मुसद्दिक रसूल आएगा। ना जनाब,
یہاں پہ دو باتیں ثابت ہوئی ہیں. ایک مصدق رسول آئے گا اور سارے نبی اس کی امت بن جائیں گے. یہ نوٹ کریں ذرا بات. آپ نے کہا ہے کہ اس آیت میں سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا اور سارے کے سارے رسول اس مصدق رسول کے امتی بننے ہیں. پھر کیونکہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہے نا اس کے سارے سب نے اس کا امتی بننا ہے. لہذا آپ جتنا مرضی بات سے بھاگ لیں، بھلے آپ مرزا صاحب کا وہاں پہ نام لیں یا آپ کہہ دیجیے کہ ایک رسول ہے پتہ نہیں کون ہے. پہلی بات ہے کہ آج بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پچھلے 100 سال سے آپ لوگ یہ بات کرتے پھرتے ہیں. اب میں نے 2 حوالے دیے. انصر رضا نے یہ بات کی جاوید غامدی سے بات کرتے ہوئے، اور اسی طرح آپ کے جو ہے نا وہ رضی نے بات کی، اس کا میرے پاس ثبوت موجود ہے. یعنی لوگوں میں عوام میں یہ بات کرتے پھرتے ہیں اور اسی آیت سے مرزا غلام احمد قادیانی کو ثابت کرتے ہیں. آج جب ثابت کرنا پڑا صاف مکر گئے. تو لہٰذا اگر آپ یہ بھی کہہ دیں نا کہ یہاں سے آپ نے بس یہ ثابت کر دیا کہ آپ وسلم کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا، اب وہ کون ہے؟ اب بتائیں وہ کون ہے. یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں 1.5 گھنٹے سے کہ وہ کون ہے. اور جب وہ کون بتائیں گے تو آپ کے حکم عدل کے فیصلے کی روح سے آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ تمام نبی اس کے امتی بن جائیں گے. یہ مانیں گے؟ یعنی جو رزلٹ نکلتا ہے اس کو آپ مانتے نہیں ہیں. شکریہ. جی جزاک اللہ. آج ہماری گفتگو قرآن مجید کی آیت کریمہ پر تھی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 پر تھی، اور اس آیت کی روح سے میں نے اور 2 آیتیں میں نے دوسری پیش کی، ان کی مدد سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سابقہ امتوں کو ملنے والی جب کتاب اور حکمت آتی رہی سابقہ امتوں میں، تو ان کے بعد بھی ان کے ہاں ایک مصدق رسول آتا رہا اور اس کی تصدیق کرتا رہا. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس میثاق کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت ملی ہے، تو پھر ثم جاءکم رسول آنا چاہیے، ایک رسول ان کے بعد آنا چاہیے، اور وہ اس کی آپ کو اس پر ایمان لانا چاہیے. اللہ نے لَتُؤْمِنُنَّ لام تاکید کا لگایا ہوا ہے، لازم ہے تم پر کہ ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّ اور لازم ہے تم پر کہ اس کی مدد کرو. یہ آپ لوگوں سے عہد دیا ہوا ہے، اور یہ عہد آپ کی امت نے امت مسلمہ نے کر رکھا ہے. آپ لوگ اس عہد سے بھاگے ہوئے ہیں، اور یہ آج کا ثابت کرنا مقصد تھا. اب وہ کون ہے رسول، یا اس کے کسی دعوے دار نے کیا بات لکھی، یہ تو آج کا موضوع نہیں تھا. مرزا صاحب نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، اس آیت میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا جو مجھے نظر آ رہا ہے. کسی بزرگ نے یا مرزا صاحب نے اس سے کیا استدلال لیا ہے، کیا بات کی ہے، نہ تو ہم نے وہ بات سامنے یہاں لگائی ہے، نہ اس پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، نہ وہ ٹیکسٹ ہمارے پاس ہے، اور یہ موضوع بھی نہیں تھا. مرزا صاحب کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، جس کو آپ مانتے نہیں ہیں اس کی باتوں پر آپ بحث کرنے بیٹھ جائیں. وہ تو آج کا موضوع نہیں تھا. موضوع صرف یہ آیت کریمہ تھی، اور اس آیت کریمہ سے اور دوسری آیات سے میں نے آپ پر ثابت کر دیا ہے کہ اس امت میں ایک مصدق رسول آنا ضروری ہے، جو کہ اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. یہ تصدیق کیا چیز ہے؟ تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ کتاب اور حکمت، کتاب میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو نیا رسول آتا ہے وہ ان پیشگوئیوں کے زمانے میں آتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. اچھا جی، ابھی دیکھیں اب مجھے نہیں پتا آپ کہ میں جب یہاں مجھے پہ میوٹ کریں تو مجھے بتا دیا کریں کہ میں میوٹ کرنے لگا ہوں. یہ طریقہ غلط ہے کہ میری بات جاری ہوتی ہے، آپ بیچ میں بدتمیزی سے میوٹ کر دیں. باقیوں کے ساتھ آپ نہیں کرتے، میرے ساتھ کرتے ہیں خاص طور پہ. امتیاز صاحب کو ایک دفعہ بھی آپ نے میوٹ نہیں کیا. یہ اچھا جی، آپ کو یہ بتا دیں کہ امتیاز ہمیشہ اپنے وقت پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وقت چل رہا ہے آپ کے سامنے سے قریب ختم کر لیتے ہیں نا، اس لیے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مجھے بتائیں کہ ایک آدمی اگر مناظرے کے موضوع سے انکار کر دے مناظرہ 1 گھنٹہ کرنے کے بعد، اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس آیت کی روح سے شروع سے لے کے تمام بات ریکارڈنگ میں ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے شروع سے. اللہ کی قسم میں نے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ اس آیت کے اندر مصدق رسول کون ہے
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے عہد لیا ہے کہ تم نے لازماً ان پہ ایمان لانا ہے، لازماً ان کی نصرت کرنی ہے۔ سٹارٹ سے اسی پہ بات چل رہی ہے، ابھی اینڈ پہ جب آپ پھنس گئے ہیں تو آپ نے ٹاپک سے انکار کر دیا۔ دوسری بات ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو مانتے نہیں ہو کون ہے خدا کے بندے، ہمیں ضرورت کیا ہے ماننے کی، ہمیں تو پتہ ہے، اور آپ کے حق مدد بھی ہم سے ایگری کرتے اس بات کے اوپر۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، بات ختم، ان کے بعد کسی آنے والے کی جب بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کو ماننے کی۔ اچھا اگلی بات، آپ نے یہ کہا کہ جناب میں نے فلانی آیت اس آیت میں کوٹ کر دی۔ بھائی صاحب ایک آیت پہ شروع سے ایک آیت پہ بات ہو رہی ہے، آپ کا دیگر آیتوں کو کوٹ کر دینا ان کا انشاءاللہ میں سب کا جواب پتا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ جس دن آپ کی تمنا کرے گی نا تو ان جو آیتیں آج آپ نے کوٹ کی ہیں دیگر آیتیں، ان میں سے جون سی آیت مرضی لے کے آ جائیے گا۔ لہٰذا آخری بار آپ سے کہہ رہا ہوں، بات کو یا سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہ نہیں رہے، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں جن کو آپ مصدق رسول قرار دیں گے سارے نبی ان کے امتی بنیں گے، اور آپ نے اس آیت کا اطلاق مرزا صاحب پہ آلریڈی کر دیا ہے، لیکن اب آپ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ اس بات کا اقرار کر سکیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے نعوذ باللہ کہ سارے نبی مرزا صاحب کے امتی ہیں۔ آپ اصل میں یہ بات کہہ چکے ہیں، اب ہمت کریں جو بات آپ نے کی ہے اس کا اقرار بھی کر لیں۔ شکریہ۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ نہیں تھا کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ ٹاپک تھا ہی نہیں سرے سے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار وہی بات ریپیٹ کریں گے، اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ تمام رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہے اس کے امتی ہیں، اور یہ بات تو نہیں فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سابقہ امتوں کو بھی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مکلف کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مصدق رسول ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ نہ صرف نبیوں کی تصدیق کی بلکہ انہوں نے کتابوں کی۔ اس آیت کریمہ میں نبیوں کی تصدیق کی بات نہیں ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی مصدق ہیں اور کتابوں کے بھی مصدق ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ میں بات ہو رہی ہے کتاب اور حکمت کی۔ کتاب اور حکمت کے مل جانے کے بعد ایسا رسول آئے گا جو کہ پچھلے رسول کی تصدیق نہیں کر رہا، بلکہ تصدیق کس بات کی کر رہا ہے؟ اس کتاب اور حکمت کی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والا رسول ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں نبیوں کا مصدق رسول کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آیت کریمہ میں اس میں انبیاء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو کتاب اور حکمت ہے اس کی تصدیق کرنے والا رسول آئے گا۔ صرف اتنی بات ہے، اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ہے تو مجھے دکھا دے۔ اور یہ جو باقی بات ساری وہ تفسیری بات ہے، وہ اگر کسی نے لکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے کسی نے لکھی ہے، مرزا صاحب نے لکھی ہے، تو وہ درست ہے۔ تفسیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تفسیریں انہوں نے بڑی بہترین کی ہیں، اور اکثر مفسرین نے، اسلامی مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے، تو اس سے ہم ایگری کرتے ہیں۔ لیکن بعد والے جو مصدق رسول ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی الحمدللہ بات ایک منطقی انجام تک الحمدللہ پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ اس آیت میں کہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت کی روح سے جو ہے نا سارے انبیاء جو ہے نا وہ ان کی امت میں شامل ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں حوالہ کہ مرزا صاحب نے اس آیت کی روح سے ہی کہا ہے۔ اچھا اب جناب ہم آپ کو پہلے وہ حوالہ بتائیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ روحانی خزائن والیوم نمبر 4 پیج 247۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء کو بتاکید حکم ہوا کہ اور ان سے اقرار اور میثاق لیا گیا کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں۔ آگے قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہی آیت کوٹ کی ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے انہوں نے جناب واضح انداز میں بھی یہ بات لکھی ہے، اس کا بھی آپ کو حوالہ دے دیتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ انہوں نے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں آ گئے، اور یہی آیت کوٹ کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مزید حوالہ والیوم نمبر 18
پیج نمبر 675. اس آیت سے سنیں ذرا، اس آیت سے بنص سے صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں مامور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاویں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے. تو بھائی صاحب اسی آیت کی روح سے آپ کے حکم عدل یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء یعنی آپ کے حکم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جس مصدق رسول کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کی روح سے تمام انبیاء اس کے امتی ہیں. آپ نے واضح انداز میں اس آیت کا اطلاق کیا مرزا غلام احمد قادیانی پہ. اب آپ اس بات کا اقرار کرنے سے گھبرا رہے ہیں کہ پھر آپ اس کا جو رزلٹ ہے کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء مرزا صاحب کے امتی ہیں. اب آپ کو دکھا دیا کہ اس آیت کی روح سے، وہ بھی آپ کو دکھا دیا. اب بات کریں. جزاک اللہ. میں اب شروع کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ تو درست ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اس آیت میں تمام انبیاء کو ایمان لانے کا حکم ہے، اس کو تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ ایک تفسیری بات ہے جو کہ اس آیت سے ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے، وہ درست ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن اس آیت کا متن جو ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے ہمیں کہ جب بھی کتاب اور حکمت عطا ہو پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جس نے تصدیق کرنی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. میں اس بات کی، اس مصدق رسول کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ بعد میں آنا ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں، آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آپ کو کتاب اور حکمت ملی. یہ دو باتیں آپ لوگ دل و جان سے مانتے ہیں. اور اب تیسری بات جو آپ پر لازم ہے ماننی اس آیت کی روح سے وہ یہ ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم. اس بات پر آپ کا ایمان نہیں ہے. تو میں آپ کو جو دعوت دے رہا ہوں پوری اس گفتگو کے دوران وہ یہ ہے کہ وہ رسول جو کہ بعد میں آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس رسول کی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کتاب اور حکمت کے بعد آئے گا اور اس کی تصدیق کرے گا، اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. اور باقی باتوں سے تو میں نے انکار کیا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے، تمام کتابوں کے، تمام شریعتوں کے، سابقہ امتوں کے مصدق رسول ہیں. قرآن نے ہر چیز کی تصدیق کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ تو یعنی کہ رسولوں کے خاتم ہے، رسولوں کی مہر ہے. تو اس میں ان پر ایمان لانا تو سب رسولوں کے لیے ضروری ہے. سب رسول ان کی امت میں شامل ہے، اس بات سے انکار ہی کسی نے نہیں کیا. اب جو اصل چیلنج ہے آپ لوگوں کے سامنے، جو تکلیف کا باعث ہے آپ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کتاب کے بعد جو مصدق رسول ہے اس پر آپ ایمان نہیں لاتے، اس کے انکاری ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تضاد میں لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ مصدق رسول جو اس آیت میں جن کا ذکر ہو رہا ہے بیک وقت اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور مرزا صاحب پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور بھائی صاحب اپنے اصول یاد کریں دوبارہ. آپ نے کہا ہے کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کو کتاب و حکمت دی گئی، اور مصدق رسول نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی ہیں. عجیب آپ کھیل کھیل رہے ہیں کہ آپ اس آیت کا اطلاق آپ کے اپنے اصول کی روح سے دو رسولوں پہ نہیں کر سکتے بھائی صاحب. دوسری بات سنیں ذرا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہے، ہم ایمان نہیں لاتے. اور بھائی آپ کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ ہمارا اس آیت کی روح سے ایمان ہے کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اینڈ کیس کلوز. کسی اور کے بارے میں نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. اور اہم بات جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے حکم عدل مرزا غلام احمد قادیانی ساری زندگی اس آیت کا اطلاق کن پہ کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. آج آپ لوگ مرزا صاحب کو اس آیت سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ مصدق رسول ہیں، لیکن آپ سے ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے جس کا آپ جواب بھائی صاحب نہیں دے رہے ہیں. اس بات کو نوٹ کر لو. آپ کہوں کہ اس آیت میں پہلی بات یہ ہے کہ مصدق رسول کا اطلاق آپ نے جب مرزا غلام احمد قادیانی پہ آلریڈی کر دیا ہے، اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے کہ نعوذ باللہ مرزا احمد قادیانی کے امتی ہیں تمام نبی. یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے جس کا آپ کو اقرار کرنا چاہیے. یا پھر لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بات کوٹ کر دی لیکن اس کا جو ریزلٹ اس کا اقرار نہیں کر رہے. اب ہمارے چونکہ بات جا رہی ہے دائروں میں، میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں اور آپ بار بار لوگوں کو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اس آیت کو دونوں پہ اطلاق کر دو، حالانکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کے اصول کی روح سے آپ دونوں پہ اطلاق نہیں کر سکتے. خدا کے سوال کا جواب دیں.
मेरा माइक खुद ना म्यूट किया करें, मैं खुद कर लूंगा, मुझे पता है कब करना है, बार बार बीच में बात कट जाती है। अर्ज ये है कि अ, 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 अर्ज ये है, मेरी बात भी तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या मसला है, किसी का माइक शायद ओपन है। आप सब लोग माइक म्यूट कर लें, मेरे ख्याल किसी का माइक नहीं म्यूट। चलें ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। अब मेरा नए सिरे पे नहीं, मैं बात नहीं कर सका, मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस थी। अब आप अब आ रही आ- आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज रिपीट हो रही थी, ये प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा। मेरी आवाज मेरी आवाज अब भी डिले होके तो रिपीट होती है, उससे मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ। अच्छा, मैं नीचे जाता हूँ, फिर मैं ऊपर आता हूँ, शायद उससे बेहतर है। मैं नीचे जाता हूँ। जी, अब मैं शुरू। जज़ाकल्लाह। जी, आपका मोहतरम इम्तियाज साहब, आपका ये ज़ाती मंतकी ख्याल है, आपका मंतकी नतीजा जो आप निकालते हैं, उसका मैं पाबंद नहीं हूँ कि मुसद्दिक रसूल जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने आना है, उसको तो किताब और शरीयत जो है बराह रास्त नहीं मिलनी, तो वो यानी कि बिला वास्ता नहीं है, वो तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की वजह से उसको किताब और शरीयत जो कि पहले से नाज़िल शुदा है, उसका मुसद्दिक है, इसलिए उसका उसका उम्मती होने की किसी को ज़रूरत नहीं, आपकी मंतक के मुताबिक। पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर हज़रत मिर्ज़ा साहब के कलाम को डिस्कस करने के लिए नहीं आए थे। आप बार-बार एक ऐसी बात पेश कर रहे हैं जिसका यहाँ पर इस आयत के साथ बराह रास्त जो है, बराह रास्त अल्फाज के एतबार से ताल्लुक नहीं है, वो एक तफसीर है और हम उस तफसीर को भी दिलो जान से कबूल करते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम नबियों के वो हैं, सूरज हैं और सिराज मुनीर हैं, और इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के लिए लाज़िम है कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हों, चाहे वो पहले आए, चाहे बाद में आए। ये तो बहस ही नहीं हमारी। अब आप ये साबित करना चाहते हैं कि इसी तरह मिर्ज़ा साहब के भी सारे उम्मती बन जाएँ, और ये बात मिर्ज़ा साहब तो खुद उम्मती हैं, और मिर्ज़ा साहब के ऊपर कोई शरीयत नाज़िल नहीं हुई, कोई किताब और हिकमत बराह रास्त नाज़िल नहीं हुई, इसलिए उनके उम्मती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी जो ज़ाती मंतक है, इसको आप अपने पास रखें, तो इसको इस आयत करीमा के मतलब में न घसीटें बार-बार, और आयत करीमा पर ईमान लाएँ और उस रसूल पर ईमान लाएँ जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत मिलने, किताब और हिकमत मिलने के बाद आया है, और वो मुसद्दिक रसूल है। तो आप पर ईमान लाना फ़र्ज़ है और उसकी मदद करना फ़र्ज़ है। जज़ाकल्लाह, मेरा वक़्त ख़त्म हुआ। बार-बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं, एक ही बात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कह रही थी कि मैं आपकी मंतक का पाबंद नहीं हूँ। भाई साहिब, मैं आपको अपनी मंतक का पाबंद नहीं कर रहा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे कुरान के सही माना सिखा दिए हैं, लिहाजा कुरान की किसी भी आयत का माना अब वो होगा जो मैं बताऊंगा। आप लोगों को बताते हैं कि इस्लाम जो था सड़े हुए दूध की तरह हो चुका था। मिर्ज़ा साहब ने, और कुरान जो है वो 1857 में उठ चुका था। मिर्ज़ा साहब ने आज कुरान के सही मानी बयान किए। अब वो मिर्ज़ा साहिब ने, जो आपके हकम और अदल हैं, जिन्होंने कुरान के सही मानी बयान किए, जब आपके सामने वो रख रहा हूँ, आप कहते हैं मैं इसकी पाबंदी नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? आगे चलें ज़रा। आपने कहा जी कि मसला, भाई मसला आपने अपने लिए खुद पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? आपने जब खुद, पहली बात है कि मुसलमानों की तफसीर के खिलाफ गए, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तफसीर भी इस आयत के मामले में हमारे से मुत्तफिक है, आप उसके भी खिलाफ जब गए,
تو بھائی مسئلہ آپ نے خود پیدا کیا اپنے لیے اپنے تفسیر کے خلاف جا کے. اچھا تیسری بات آپ نے کہا جی کہ دل و جان سے فلاں تسلیم فلاں. بھائی یہاں پہ صرف ایک بات ہو رہی ہے اور سنیں ذرا. آپ نے کہا جی کہ میں نے آپ کو اپنی منطق سے پابند کر لیا. سنیں حوالہ والیوم 21 خزائن کا پیج 200. قرآن شریف سے ثابت ہے ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور آگے یہی آیت کوٹ کی گئی ہے. میں آپ کو اس وقت 10 حوالے کوٹ کر سکتا ہوں. میں نے نہیں کہا, آپ کے حکم عدل نے کہا ہے کہ اس آیت میں مصدق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہی آیت نص سری کے طور پہ تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناتی ہے. آپ آگے سے مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. بھائی میں آپ کو آپ کے حکم کی بات سنا رہا ہوں. اچھا آخری بات, آپ نے کہا جی کہ مرزا صاحب امتی ہیں. یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں, مرزا صاحب کہتے ہیں میں امتی ہوں. آپ نے اس آیت کا ان پہ اطلاق کر کے نبیوں کو ان کا امتی بنا دیا. اس کا جواب آپ دے نہیں رہے ہیں. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس بات کا میں اقرار کر چکا ہوں, جو میں مانتا ہوں, وہ بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. حضرت مرزا صاحب نے تمام انبیاء کو اس آیت کی روح سے ان کا امتی قرار دیا. درست بات ہے یہ بات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے بھی تمام نبیوں کے مصدق ہیں, اور تمام انبیاء خاتم النبیین کی امت میں شامل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ تو میں مانتا ہوں, ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. جس بات پر میں اختلاف نہیں اس پر لڑنے کا کوئی نہیں. تو میں نے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ ماضی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ماضی میں جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھا, تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. تو وہی کام آپ کر رہے ہیں. یہ اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی امت مسلمہ کے لیے. سابقہ امت کے لیے یہ آیت نہیں آئی, اور اللہ نے امت محمدیہ کو بھی اس بات کا مکلف کیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, مثال دینے کے بعد. اب میں ایک آیت آپ کے خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں. فرمایا افمن کان علی بینۃ, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ صورت ہود کی ہے آیت نمبر 18. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے, غور سے سنیں, وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا, اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور امام اور رحمت موجود ہے. تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ ایسی روشن دلیل پر ہیں اور ان کے پیچھے ان کا ایک گواہ آنے والا ہے, مصدق آنے والا ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور امام اور رحمت موجود ہے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ دوبارہ انہوں نے وہی بات کی کہ توجہ ہٹانے کے لیے قرآن کی دیگر آیات کو اس میں دوبارہ انہوں نے کوٹ کیا. یہ ایک توجہ ہٹانے کا ٹیکٹیک ہے. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ الحمدللہ بات اب پہنچ چکی ہے اس منطقی انجام پہ کہ انہوں نے جو بات شروع میں کی تھی وہ ان کے منہ سے غلط بات نہیں نکلی تھی, بلکہ یہ جماعت آج کل یہ کام کرتی پھرتی ہے. میں نے آپ کو 2 حوالے بار بار دیے, سب لوگوں کو کھلی دعوت دے رہا ہوں. جاوید غامدی سے جب انصر رضا نے بات کی تو اس نے اسی آیت سے مصدق رسول کا اطلاق مرزا غلام احمد قادیانی پہ کیا. رضی نے بھی ابھی ریسنٹلی یہ بات کی ہے, یہ حرکت کی ہے. ہم لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت مرزا صاحب کو ثابت کرنے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی تفسیر کے بھی خلاف جاتے ہیں. اچھا اب میں آخری مرتبہ ایک بات کر رہا ہوں. ہم دونوں اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن شاید لوگوں کو بات سمجھ آ چکی ہے. سنیں ذرا بات آخری دفعہ. آپ نے کہا جی کہ ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ آیت تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دیتی ہے. جناب اپنے الفاظ کو ٹھیک کریں. آپ کی تفسیر کی روح سے, آپ کے حکم و عدل کی تفسیر کی روح سے یہ آیت تمام انبیاء کو اس مصدق رسول کا امتی قرار دیتی ہے جس کا اس میں ذکر ہو رہا ہے. اور جب آپ نے اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مرزا غلام احمد قادیانی پہ کر دیا تو سب کو چل گیا پتہ کہ اس کا لازمی نتیجہ نکل چکا ہے سب کے سامنے کہ آپ نے نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کا امتی سبب کو قرار دے دیا. لیکن یہ ایسی بات ہے کہ آپ کا دل اس کو قبول نہیں کرتا, لیکن یہ اس بات کا منطقی نتیجہ ہے. اس آیت کا مصدق رسول نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو قرار دینے کا یہ منطقی نتیجہ ہے.
اب میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اگر کوئی بات انہوں نے نہیں کرنی ہے کریں, میں اس کا جواب دوں گا, لیکن ہم دائروں میں جا رہے ہیں, ہماری بات مکمل ہو چکی, ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ مرزا صاحب کی تفسیر کے خلاف جا رہے ہیں. شکریہ. جی جزاک اللہ. آپ نے میرا خیال ہے آخری 2 منٹ کی کافی ہے. میں بس آخری بات کروں گا, یہ کر لیں, اس کے بعد پھر ختم کر دیں. اپنا آہیر بھائی چونکہ نہیں آہیر بھائی چونکہ دونوں کی مشاورت سے بات ہوتی ہے, تو میری درخواست یہ ہے کہ 2 منٹ بہت زیادہ ہیں. ایک سمپل سوال کافی دیر سے پوچھا جا رہا ہے. میری درخواست ہے 1 منٹ کی, بھلے 1 ٹرن کر لے, 2 کر لے, 3 کر لے, مگر 2 منٹ بہت زیادہ ہے. سوال ایک ہی بار پوچھا جا رہا ہے بھائی. شکریہ. نہیں, یہ زیادتی ہے. جو میرا موضوع ہے وہ لمبا ہے. خیر چلے, آپ 1 منٹ نکال لیں. میں ٹھیک ہے, چل ٹھیک. عرض یہ ہے کہ ہماری جو بحث تھی اس آیت کریمہ کی روح سے, وہ صرف اتنی تھی کہ وہ آیت کریمہ یہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو ملنے والی شریعت, کتاب اور حکمت کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا. قرآن مجید کی دوسری آیات بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. میں نے جو آیت سورۃ ہود کی پیش کی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے. گواہ, مصدق. تو حضور قرآن پر غور فرمائیں, اور مرزا صاحب کی اقتباسات کو جو کہ یہاں میرے سامنے نہیں ہے, ان کو بنیاد پر اپنے عقائد مت گھڑیں. ان کو تو آپ مانتے نہیں, ان کے منکر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بیان فرمایا, ہم ان کی بات پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں, لیکن اس کا منطقی نتیجہ خود ہی نکال کر ان آیات کے ساتھ اپنی باتیں نہ منسوخ کریں. یہ بددیانتی ہے, اس کا میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. جزاک اللہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں سب سے التجا کروں گا کہ اس پوری بات کو سنیے گا. خدا کی قسم, میں نے شروع سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ اس آیت میں مصدق رسول کون ہے, اس کا تعین کیا جائے. تو یہ نہ کہیں جی کہ فلاں, نہیں, بات اسی پہ تو ہو رہی شروع سے بات. اچھا, دوسری بات آپ کو بتا, آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ مرزا صاحب کی تحریریں پیش کر رہے ہیں جو میرے سامنے نہیں ہیں. بھائی صاحب, وہ اس لیے پیش کرنی پڑی کہ آپ نے کہا جی کہ یہ جو امتیاز یہ بات کر رہا ہے کہ اس آیت سے تمام نبی امتی بنتے ہیں مصدق رسول کے, لہٰذا اس لیے آپ کو حوالہ دکھانا پڑا. آپ کو کھلی اجازت ہے, والیوم 21 خزائن کا پیج 200 نکال کے دیکھ لیں. اگر وہاں پہ بات نہ لکھی ہو تو آپ مجھے بتا دیں, اس میں کون سی بات ہے. آپ ایک ہی بات نکال لیں, آپ کو بات واضح ہو جائے گی. اور آخری چیز یہاں پہ ہے, آپ نے دوبارہ پھر ایک مختلف آیت کوڈ کرنے کی کوشش کی. ہماری شروع سے ایک آیت پہ بات ہے, اسی پہ بات ہوگی. سوال کا پلیز جواب دیں کہ کیا تمام نبیوں کو آپ امتی مانیں مرزا صاحب کا؟ نعوذ باللہ. جی, تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ اس زمانے کے حکم اور عدل نے فیصلہ دے دیا ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اس فیصلے کے پابند ہیں. آپ مجھ سے کیا بنوانا چاہتے ہیں وہ مجھ پر واجب نہیں ہے. میں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبیوں سے عہد لیا, اس عہد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کتاب اور حکمت مل جانے کے بعد ایک رسول نے آنا ہے اور آپ کو اس پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ آیت بھی میں نے پیش کر دی کہ سابقہ امتوں میں جو انبیاء مصدق رسول آئے, ان کے ساتھ ان امتوں نے کیا سلوک کیا, میں نے وہ بھی پیش کر دی. پھر میں نے وہ آیت بھی پیش کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک گواہ آنے کا اعلان کر رکھا ہے, اور وہ آیت بھی آپ اس کے منکر ہیں, اور پہلی جو میں نے پیش کی اس کے بھی منکر ہیں, دوسری کے بھی منکر ہیں, اور تیسری کے بھی منکر ہیں. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لیں اور اس رسول پر ایمان لائیں جو کہ بعد میں آنا ہے. اچھا جی, شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سب لوگوں نے نا اس پوری بات کا خلاصہ سننا ہے توجہ کے ساتھ.
ابھی انہوں نے کہا ہے جی کہ میں اپنے حکم اور عدل، یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کا فیصلہ مانتا ہوں کہ اس آیت کی روح سے تمام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ بھائی صاحب، مرزا صاحب نے اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، اس لیے وہ نتیجہ نکال سکے۔ آپ نے اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مرزا صاحب پہ کر دیا، لہٰذا آپ مرزا صاحب سے اختلاف آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن اب وہ اختلاف کرنے کے بعد آپ سے وہ اختلاف سنبھالا نہیں جا رہا۔ آپ کو اتنی دفعہ موقع دیا گیا کیونکہ آپ نے جب اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق نعوذ باللہ مرزا صاحب پہ کیا تو اس کا منطقی نتیجہ مرزا صاحب کی تفسیر کی روح سے نکلا کہ نعوذ باللہ آپ نے تمام انبیاء کو مرزا صاحب کا امتی مان لیا ہے، لیکن آپ اس کا اقرار نہیں کر پا رہے۔ شکریہ۔ چلیں اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ میں تو اچھے طریقے سے یہ عرض کروں گا کہ اچھا چلے کوئی اب ختم ہوگی نا بات۔ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، جزاک اللہ۔ جی بالکل سر فروخ بھائی، آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز بھائی اور سدھو جٹ صاحب، آپ دونوں نے بہت اچھے یہ گزارش کروں گا، پہلے جب تک ترجمہ کا تعین نہیں کریں گے، اور امتیاز صاحب نے بار بار توجہ بھی دلائی ہے، یہ میں سندھو صاحب کسی اور موقع پر آئیں گے تو پہلا معاملہ جانا ہے ان کے پاس، پہلا یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے اس کا جب تک یہ درست ترجمہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات آگے جو ان کا جو ترجمہ ہے وہ میں پہلے بھی ان کو کئی مرتبہ اور امتیاز صاحب نے بھی ان کی توجہ دلائی ہے، لیکن یہ اس ترجمے کی طرف نہیں آتے کہ ترجمے کا تعین یہ ترجمہ ہے۔ اگر یہ کہیں پہلے ان سے یہ تائید کی جائے کہ یہ ترجمہ درست ہے یا غلط ہے، اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ ہوں۔ تو یہ جو ترجمہ ابھی میں نے کیا، اگر تو یہ اس ترجمے کو رد کریں یا قبول کریں، تو یہ اگر اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ تفسیری ترجمہ، یہ بالکل غلط بیانی اور جھوٹ بولتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 133 133 یہ آیت لکھ کر قولہ تعالی
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ان کے بانی جماعت نے خود ترجمہ کیا ہے، اور نیچے اگر کوئی صفحہ لگا سکے 133 کا، سائل خان صاحب یا کوئی بھائی جو ہے، روحانی خزائن جلد 22 اور صفحہ 133، اگر کوئی صاحب یہاں لگا دیں تو پہلا ان کے ساتھ یہ کہ ترجمے کا تعین کرو، مرزا صاحب کا ترجمہ درست ہے یا غلط ہے۔ جب تک اس کا فیصلہ یہ نہیں کریں، پیج بتا دیجئے دوبارہ۔ جلد 22 صفحہ 133۔ تو ترجمہ جو اب یہ سدھو صاحب ترجمہ اور کر رہے ہیں، مرزا ان کے بانی جماعت ترجمہ اور کر رہے ہیں، یا وہ غلط ہے یا سدھو صاحب غلط ہے، اور جس کو حکم مان رہے ہیں اس کا ترجمہ نہیں مان رہے۔ اصل پرابلم یہ، اس کو جب تک یہ کلیئر نہیں کرتے نا، یا کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ کہیں گے کہ تفسیری ترجمہ ہے، قطعاً نہیں ہے، صرف ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، مفہوم بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، صفحہ 133 133 اور جلد نمبر 22 ہے۔ تو پہلی میری گزارش اس جماعت سے ہے کہ جناب پہلے ہم ترجمے کا تعین کریں گے، یا کہہ دیں کہ مرزا صاحب کا ترجمہ غلط ہے تو اس کو آپ چھوڑ جائیں۔ یہ بھی ترجمہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھیے گا، اور ترجمہ اور یاد کر، کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ یہ آیت اس جو ہے، اس کا جو معذوف ہے وہ ہے اذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر۔ یہ آیت کے ترجمہ پہلے ہم اس کا تعین کریں گے، اور یہی ترجمہ ان کے بانی جماعت نے کیا ہے، یا تو یہ سدھو صاحب اعلان کر کے جاتے کہ جناب یہ ترجمہ غلط ہے۔ ابھی آپ ترجمہ آئے گا تو اس صفحے کو تمام حضرات نوٹ کر لیں، اور یاد کر، یعنی اس جب آئے گا تو اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر، جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا۔ اس میں نبی پاک سے عہد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس آیت مقدسہ میں۔ اس آیت مقدسہ میں تمام رسولوں سے عہد لیا، یہ فل سکرین پر آئے، بڑی سکرین پر آئے، تو تمام رسولوں سے عہد لیا ہے۔ ایک طرف آپ حکم بھی مانتے ہیں اور ان کے حوالے سے کہتے ہیں، اور خود آپ جو ہے اس کا جی یہ دیکھیے گا، یہ صفحہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 133، یہ نیچے 134 آگے، اوپر 133 ہے۔ اب 133 میں دیکھیے گا کہ ترجمہ لکھا ہو، یہ یہاں پہ دھوکہ دینے کی اور غلط بیانی کا یہ کام دیں گے کہ بانی جماعت نے تفسیری ترجمہ کیا۔ نہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ لفظ ترجمہ نیچے لکھا ہوا، آیت اوپر دی ہے، نیچے ترجمہ ہے۔ پہلا آپ سے سوال یہ ہے سندھو صاحب، اگر آپ سماعت کر رہے ہوں کوئی بھی آپ کی جماعت کا، میرا سوال یہ ہے کہ نیچے تفسیری ترجمہ نہیں لکھا ہوا، ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ہماری طرف سے کوئی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ترجمہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم اس ترجمے کو نہیں مانتے، یا تو انکار کر دیں، نو پرابلم، آپ لوگ انکار کریں۔ اور میں اب ترجمہ یہ پڑھتا ہوں، سدھو صاحب جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ دراصل مرزا صاحب پوری جو گفتگو ہوئی ہے وہ اپنے بانی جماعت کا رد کر کے گئے ہیں کہ ان کا ترجمہ درست نہیں ہے۔ یہ وہ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب مرزا صاحب نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ آپ ترجمہ دیکھیے اور یاد کر، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں۔ یاد کر، کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ تو کہا ہی نہیں گیا آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے بھی ہم نے عہد لیا۔ یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا، یاد کروایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا آگے سنیے جناب، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، لما آتیتکم، یہ جو کم ہے یہ انبیاء کو خطاب ہے، یاد حضور سے کروایا جا رہا ہے۔ اس کم میں نبی پاک شامل نہیں ہے۔ نبی پاک کی ذات کا ذکر آگے دیکھیے،
پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا. یہ ترجمہ دیکھ رہے، دوسری لائن، ترجمے کے بعد جو دوسری لائن ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں، لفظ آخری کس کا ترجمہ کیا مرزا صاحب نے؟ سمہ. تراخی کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں. تراخی جب ایک سمہ آئے گا کسی آیت میں تو وہ آخری معنی میں آئے گا، اور جہاں 2 یا 3 سمہ آئے گا، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیں کو قرآن کا ذوق رکھنے والے. اگر ایک آیت میں یہ پہلے سمہ آیا، پھر سمہ آیا، پھر سمہ آیا، جو آخر میں سمہ آئے گا وہ آخری ہی کے معنی میں آئے گا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا. میں آیتیں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہاں ایک دفعہ ثم آیا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، پھر میری طرف لوٹ کے نہ آنا. یہ آخری بات، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ایک ہی دفعہ ثم آیا. اچھا اگر کسی آیت میں 2-3 دفعہ ثم آئیں گے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ. دیکھیے یہ کتنے دفعہ ثم آیا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ پہلا ثم آیا ہے. ثم یمیتکم، تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر آنا. یہ جو ثم آیا ہے نا، اس کا معنی آخری آگے، اس کے بعد کوئی نہیں اور ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا جب سارے رسولوں کو عہد لیا گیا اور پھر فرمایا پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا. میرا رسول کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل ترجمہ. اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں یہاں اس آیت مقدسہ میں نبی پاک کے لیے میثاق لیا گیا. کن سے لیا گیا ہے؟ انبیاء کرام سے، رسولوں سے. تمام رسولوں سے عہد لیا گیا جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. تصدیق کرنے والا اور ہے، اور وہ رسول ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ پھر اس عہد پر استوار ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ بات کا گواہ ہوں. اب آپ غور کیجئے گا، یہاں آگے وہ نیچے پھر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. آج جتنی گفتگو امتیاز صاحب درست کہہ رہے تھے، آج جتنی گفتگو سندھو صاحب نے کی ہے وہ امتیاز صاحب کا رد نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے بانی جماعت کا رد کر رہے تھے. یہ ترجمہ ہے جناب. اب جماعت پر سوال یہ ہے یا تو اس ترجمے کو قبول کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں، اور آج سندھو صاحب اس کا رد کر گئے. تو یہ میری گزارش ہے. اور یہ میثاق جو ہے یاد کر لیں. ہاں 2 تفاسیر ہیں مفسرین کرام کی. ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام. ہر آنے والا نبی جو ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنے بعد والے رسول کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن عباس، دونوں نے تفسیر کی ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے بھی کہا کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یہ وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، آگے مصدق لما معکم کے بعد آگے کیا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. انہوں نے بھی بشارت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آخر میں حضور علیہ السلام، کسی ایک مفسر نے نہیں لکھا، یہ غلط بیانی کر رہے تھے سندھو صاحب، کسی ایک مفسر نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کی رسالت اور نبوت ہے. ثم جاءکم، آخری حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ جو ثم ہے وہ آخری کے معنی میں ہی آ رہا ہے. جی بات میری مکمل ہوئی. مزید کوئی ساتھی اور بھی بات کرنا چاہیں یا اس حوالے سے کوئی جو میں نے عرض کیا اس پر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. جی شاہ صاحب جزاک اللہ خیر. میں صرف نا ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ شاہ صاحب یہ انہوں نے ریسنٹ ٹائمز میں نا انصر رضا وغیرہ نے نا اس چیز کو یہاں پہ مصدق رسول کا ایک نیا کلیہ بنا کے مرزا غلام قادیانی پہ اس کا اطلاق شروع کیا. لیکن جو میں نے بار بار شاہ صاحب کہا کہ بھئی اگر آپ اس کا اطلاق مرزا غلام قادیانی پہ کریں گے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، اس کا آپ لوگ انکار
کو یہ بتاتے آئے کہ مرزا غلام قادیانی امتی نبی ہے، لیکن اس آیت کا مرزا غلام قادیانی پہ اطلاق کر کے آپ لوگ یہ ثابت کرنے چل پڑے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک تمام انبیاء مرزا صاحب کی امتی ہیں۔ اب یہ وہ منطقی نتیجہ، شاہ صاحب میں نے بار بار اس لیے ان سے بات کی، لیکن وہ اس کا جواب شاید جان چکے تھے، بات کو دینا نہیں چاہ رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جو منطقی نتیجہ میں نے بیان کیا شاہ صاحب، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کا اگر اطلاق مرزا صاحب پہ کر دیا جائے تو اس سے پھر یہ بات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ جی بالکل آپ نے درست کہا، اور اسی حوالے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف ایک جو ہے نا اس کو آپ کہہ لیں کہ چونکہ وہ کنفیوز ہو چکے تھے، اور لازمی بات ہے کہ اس آیت سے آپ ایک اپنا من مانی اور تحریف کر کے آپ اپنا نکالیں۔ اب دیکھیے نا، آپ نے میرے خیال یہی صفحہ اگر یہ بھی لگا سکیں، یہ ساتھ 21-300 صفحہ لگائیں، یہ آپ نے بتایا تھا ان کو 21 صفحہ 300۔ جی تو یہ 21 اور 300 بھی ساحل صاحب لگا کے رکھیے گا۔ اچھا، یہ آپ بالکل درست کر رہے ہیں کہ قرآن شریف سے یہ صفحہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 300 قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوئے۔ اب اس آیت سے بالکل امتیاز سب درست فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے تحت تو سارے جو انبیاء ہیں وہ حضور کے امتی ہیں۔ اگر اس آیت سے آپ لیں گے تو معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا کہ آپ اچھا یہ پتہ ہے کیا اپنا امتیاز صاحب اور سننے والے، یہی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ موومنٹ یہ ہے، یہ دراصل مرکزیت کو ریپلیسمنٹ کرنے کی اور متوازی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرکزیت ہے نا، اس کو شفٹ کرنا ہے کسی اور کی طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو دجال اور کذاب کہیں، اور ان کی طرف شفٹنگ کی موومنٹ ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ میں اکثر جو عرض کیا کرتا ہوں، آئیڈینٹی، شناخت، لفظ یہاں رسول سے مراد پوری امت، چاہے گورا ہو کالا ہو، اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، ایک ہی رسول ہے، اسمو احمد، ایک ہی احمد ہے جو مکہ پاک میں پیدا ہوئے، مدینہ پاک میں جن کا مدفن ہے، روضہ اطہر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ بات میرے قوموں میں لکھیں، عرب سے لے کر عجم تک، یورپ سے لے کر ایشیا تک، گورا ہو کالا ہو، انگوٹھا لگاتا ہو یا پی ایچ ڈی اسکالر ہو، یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا مسلم ممان جو ہے وہ سربراہ ہو۔ اس آیت مقدسہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آخر میں آنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرکزیت ہے اس کو شفٹ کرنے کی ناکام کوشش ہے اور ناکام یہ تحریک ہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے درجہ اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، یہ اپنی سازشوں کے ذریعہ سے، قرآن کی تحریفات کے ذریعے سے اور علمی خیانت کے ذریعہ سے اس مرکزیت کو شفٹ کرنے کی یہ